And watch, listen and watch live entertainment show with Ajmal Khan Sobi every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. अपने तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से इजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे और यकीनन मुंतज़िर होंगे हमारे आज के प्रोग्राम के, आज की ट्रांसमिशन की। और इस हफ्ते का मेरा दूसरा प्रोग्राम है। कल आपने प्रोग्राम देखा, बहुत सारे लोगों के मैसेज मुझे मिले और फिर आज मैं इस वक्त भी प्रेस क्लब से आया तो वहाँ भी बहुत सारे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश होती मेरी कि एक तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ नया टैलेंट वो जितना भी मैं हो सके कोशिश करता हूँ कि मैं आपसे उसको तारुफ़ करवाऊँ और आपके सामने उनको पेश करूँ ताकि लोगों का हौसला भी बने। और सिदरत ताहिर एक अच्छी सिंगर भी हैं और फिर बाकायदा नेपा से उन्होंने इसकी बाकायदा तालीम हासिल की है। और फिर उसके अलावा बहुत सारे आप देखें टीवी के शोज़ में ये वैसे गैदरिंग में बहुत अच्छा गाती भी हैं। और यकीनन फिर उनके वालिद जो है राना ताहिर साहब वो भी बहुत अच्छा गाते हैं और बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ है, मगर वो ख़ास तौर पर फोक गीत पे उनको अबूर हासिल है। तो किसी दिन इंशाअल्लाह ताला, कल मैंने बताया था आपको, किसी दिन उनको भी प्रोग्राम में बुलाएंगे। और वो फिर ये कि वो हारमोनियम अपना बाजा खुद प्ले करते हैं। ये और अच्छी बात होती है कि जब इंसान खुद कहते हैं म्यूज़िक प्ले कर रहा होता है, बजा रहा होता है, तो फिर वो उसको बहुत ज़्यादा फिर इसकी कहते हैं कि अहमियत उसके सामने बन जाती है और वो अपने सुरों को बहुत काबू में रखता है क्योंकि वो खुद गा भी रहा होता है, खुद बजा भी रहा होता है। तो कभी इंशाल्लाह राना मोहम्मद ताहिर साहब को भी बुलाएंगे। तो और आज के प्रोग्राम के लिए मैंने आपको बताया था कि आज मैं जिस शख्स को बुलाने वाला हूँ वो यकीनन खुद एक अपनी पहचान रखते हैं, सहाफ़त के हवाले से एक बड़ा जाना पहचाना सा नाम है। मगर उसके अलावा जो थोड़ा सा अगर कहते हैं हम शिजरा थोड़ा सा पीछे जाएँ तो मैंने आपको बताया कि रईस फ़ारूक जो है एक बहुत ही जाना पहचाना सा नाम, अदबी दुनिया के एक ऐसा नाम के जिनको तारीख़ में बड़े अच्छे लफ्ज़ों से लोग याद करते हैं और उनकी शायरी बहुत खूबसूरत। अच्छा, माजी के जो शायर थे वो कितनी बड़ी बात है कि माजी के हमारे जितने लेजेंड हमारे शायर रहे हैं उनकी किताबें देखा जाए तो किसी की बहुत सारे ऐसे कि जिन्होंने ज़िंदगी गुजार दी मगर किताब पूरी ना कर सके, किताब को पूरा ना कर सके या किताब जो है वो मार्केट में ला ना सके, उनकी किताब शाये ना हो सकी। मगर आज के हमारे शौरा कराम का जोश और जज्बा देखें, बहुत सारे ऐसे शायर हैं आज की नस्ल की, उनकी उम्र से ज़्यादा उनकी किताबें होती हैं। इतनी किताबें होती हैं कि हर साल लगता है कि जैसे साल में 2-3 किताबें, पता नहीं कोई काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही काम है लिखना पढ़ना। और किताब हर 6 महीने बाद एक किताब आ गई, साल बाद एक किताब आ गई, पता चला 20 किताबें। कुछ हमारे अगर देखा जाए तो पंजाब के भी कुछ हमारे शायर ऐसे हैं कि जिनकी मेरे ख्याल में अब तक शायद 70-80 किताबें तो हो चुकी हैं शायद मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 70-80 किताबें। वो पता नहीं कहाँ से शायरी लिखते हैं, उतरती है या कहाँ से, पता नहीं नाजिम पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ सक वो कहाँ से। अच्छा, उसके अलावा तो 60-70 मगर उसके अलावा भी 10-15 किताबें तो आम हमारे आजकल के शौरा कराम की है ही हैं। मगर जितने पुराने शायर हैं, जितने हमारे लेजेंड्स हैं, जिनका नाम के अदब की जिनके हवाले से आगे बढ़ रहा है, आप उनको देखें तो किसी की एक किताब होगी तो वो मुश्किल से 100 सफ़ात की किताब निकल आएगी। किसी के देखे तो एक किताब भी नहीं होगी, कोई गिने चुने से उनके कलाम मिलेंगे, मगर कुछ उनके अशार या कुछ उन अशार के मिसरे ऐसे होते हैं कि जो नस्ल दर नस्ल मिसाल कहते हैं ज़रब मिसल के तौर पर वो आगे सफ़र कर रहे होते हैं और वो आज भी इस तरह बढ़ गए और वो उनका नाम इस तरह तारीख़ में जो है वो नुमायाँ हो गया। मगर ये कितनी बड़ी बात है। अब देखिए कितनी सोचने की बात है कि आज के शुआरा कराम कैसे हैं, कैसी शायरी कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से लाते हैं, अल्लाह भी तो जाने। मुझे आज तक, मैं खुद भी थोड़ी बहुत कभी कभी कर लेता हूँ मगर आज तक मैं किताबें नहीं ला सका। ये बहुत सोचने के बावजूद भी चंद गज़लें या चंद नज़में मैंने कही हैं जो कभी कभी कह के मैं दिल खुश कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा कभी सोचता हूँ तो शायद कभी इक्का दुक्का शेर भी कह लेता हूँ, मगर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। कैसे होगा पता नहीं। बहरहाल तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एक जाना पहचाना सा नाम है, जनाब बिल्कुल रईस फ़ारूक साहब के साहबजादे हैं और उनके आगे फिर इनकी एक और नस्ल है जी, वो भी। अब ये इस नस्ल को कहते हैं वक्त के साथ साथ ये भी होता है कभी कभी कि हम ये सोचते हैं कि यार कि इनके वालिद शायर थे तो यकीनन ये भी शायर होंगे और इनकी आगे इनकी नस्ल वो भी शायर होगी। तो ये ज़रूरी भी नहीं होता कि नस्ल दर नस्ल जो है वो फ़न आगे बढ़ रहा हो। कभी कभी ये भी होता है कि ज़रूरी होता है कि बहुत सारी जो है कभी कभी वो कहते हैं कि इंसान नस्ल कुछ ना कुछ एक सिलसिला आगे बढ़ जाता है, मगर ज़रूरी नहीं होता। तो इसीलिए आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो यकीनन उनके साहबजादे तो हैं, मगर
صحافت میں اپنا ایک نام اور مقام رکھتے ہیں اور ایک اپنی پہچان رکھتے ہیں. اور صحافت بھی کہتے ہیں لفظوں کو سمونا, لفظوں کو ایک ترتیب میں لانا, کسی خبر کو لکھنا, کسی خبر میں سے ایک اس کی ہیڈنگ نکالنا, سرخی نکالنا, پھر اس کی ایک چھوٹی خبر نکالنا. تو یہ بھی بہت بڑا کام ہے, یہ عام آدمی کے بس کے بات نہیں. عام آدمی تو خبر لکھنا اس کو پتہ نہیں وہ خبر ہوتی کیا ہے. اس کا اگر کہا جائے کہ اس کو لکھ دو تو وہ پورا صفحہ پورے میں کہتا ہے ایک پورا میگزین لکھ دے گا وہ, مگر اسے یہ نہیں پتا ہوگا اس میں خبر کون سی ہے, کام کی چیز کیا ہے اس میں سے, وہ اس کو پتہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے یہ کام بھی آسان نہیں ہے بقول بہت سارے لوگوں کے کہ یار کون سا صحافیوں کی کیا بات ہوتی ہے یار, 2 جملے لکھنے انہوں نے کیا کرنا ہے, ایسے ادھر ادھر کی بات لکھی اور انہوں نے چل آگے بڑھا دینا ہے. تو یہ ایسا ہوتا تو ہے مگر ایسا ہر آدمی نہیں کر سکتا. ہمارے ساتھ موجود ہے طارق رئیس فروغ صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہے. میں خوش آمدید کہوں گا FM 100 پاکستان پر پہلی بار تشریف لائیں اور ہماری خاص فرمائش پر لائیں, اور کوشش ہوگی کہ آج کچھ ان کے حوالے سے بات کی جائے, ان کے والد صاحب کے حوالے سے بات کی جائے, اور پھر ہم درمیان میں ان کی آگے جو نسل ہے وہ کیا کر رہی ہے, کہ ایک شاعر جو ہے ہمارے لیجنڈ ان کے پوتے وہ کیا کرتے ہیں, کچھ ان سے بھی بات کریں گے. تو یقیناً بات کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں طارق رئیس فروغ صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. طارق تھوڑا سا آگے جی, کیسے ٹھیک ٹھاک ہے آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ, بہت خوشی ہو رہی ہے آج FM 100 میں آپ کے پروگرام میں شرکت. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کیونکہ آپ سے ظاہر ہے یاد اللہ تو پرانی ہے, مگر یہ کہ اسٹوڈیو میں جو ملاقات ہے وہ ایک الگ ہی. یہ اصل میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ساری ملاقاتوں کو میں اس یہاں پر لا کے کرتا ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے تاکہ اس ملاقات میں لوگ گواہ بن جائیں. بے شک, اور پھر میں مطلب ایک آنر بھی محسوس کر رہا ہوں, فخر محسوس کر رہا ہوں. بہت شکریہ کہ آپ FM کے اگر پائنیئرز میں اگر کوئی نام لیا جائے تو ظاہر ہے اجمل شوبی بھائی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور FM 100 ہے جو کہ مطلب کوئی 20-25 سال سے تو مطلب 28 سال ہو گئے. 28 سال ہو گئے جناب, دیکھیے اب 28 سال مطلب اس کو ہو چکے, اب یہ مارچ میں اس کو 29 سال ہو جائیں گے. دیکھیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مطلب یہ سوال کہ تقریباً 3 مہینے بعد میں کیونکہ میرے والد صاحب رئیس فروغ صاحب کا تعلق ریڈیو پاکستان سے رہا ہے. میرا بھی ماضی وہی رہا. جی آپ کا بھی, میں بھی وہیں سے چلا ہوں. ہماری ریڈیو سے بڑی ایک الفت اور محبت جسے کہیں وہ بچپن سے ہی ہے ریڈیو سے. مگر یہ ٹی وی کے آنے کے بعد اور پھر یہ ڈیجیٹل کے آنے کے بعد جو ریڈیو کی جو اہمیت تھی وہ کم ہوتی جا رہی تھی, جسے وہ جو خلا تھا اسے FM نے پر کیا اور اس میں FM 100 نے بہت ہی کمال کیا ہے. اور میں اس کے لیے دعا گو ہوں, اس کی مینجمنٹ کے لیے بھی دعا گو ہوں ماشاءاللہ, کیونکہ اس ریڈیو کو زندہ کر دیا ہے آپ نے. یہ بہت بڑی بات ہے, ورنہ ایک ہماری ٹیکنالوجی بالکل ختم ہو کے رہ گئی تھی. ہاں وہ تو مطلب وہ دور تو اصل میں وہ دور الگ تھا. یہ ریڈیو پاکستان ہے جی جی, یہ وہ الگ, مگر وہ دور الگ تھا. ہم نے آج جو میں اگر یہاں بول رہا ہوں یا میں اس 28-29 سال سے اس کے ساتھ ہوں, شاید میرے ساتھ وہ جو تجربہ میرا رہا وہ مجھے یہاں بڑا کام آیا. بالکل بالکل, کیونکہ میں نے سیکھا وہیں سے. بالکل, بے شمار لوگ سیکھ کے گئے اور آواز کی بیس پہ ہی مطلب ٹیلی ویژن میں گئے ہیں. بالکل بالکل, جو صداکار ہوتے تھے. اور ہمارا تو سمجھے ہم سب کا جو ایک رومانس تھا وہ ریڈیو ہی تھا. بالکل بالکل صحیح بات. اور پھر چاہے کیسے بھی حالات ہوں مگر ریڈیو جو ہے سب سے آگے آگے ہوتا تھا. ہم لوگ اس کے چاروں طرف بیٹھے ہوتے تھے, اور خاص کر اگر جنگی حالات ہیں یا یہ کہ جیسے یاد ہوگا 77 کے جو حالات تھے, ملک کی بے چینی تھی, تو وہ ریڈیو کے گرد لوگ جمع رہتے تھے, مکھیاں نہیں جمع ہو جاتی ہیں میٹھے کی طرح, اس طرح ہوتا تھا. پھر وہ باہر کے چینل سننے کے لیے BBC کو سننے کے لیے رات کو مارکونی, کیا نام تھا اس کا, وہ جو وہاں کا تھا BBC کا جو وہ تو تھا نا, کیا ذہن سے نکل گیا نا, مارک ٹیلی جس کو بڑا یہاں پر کراچی میں سیربین بڑا مشہور ہاں. تو وہ رضا علی عابدی وغیرہ سب جو سینئر ہیں ہمارے, تو وہ سب ریڈیو کے ذریعے ہی مطلب آتے تھے, اور ریڈیو پہ جانا ایک بڑا اعزاز ہوتا تھا. اب ریڈیو پاکستان میں انٹری جو ہے وہ اس میں بڑا اعزاز آسان نہیں ہوتا. جی ہاں, بہت بڑا رومانس تھا. تو ہم نے بھی بہت شرکت کی ہے بدمت پر. میں بھی. اچھا, میں ریڈیو کے ساتھ نثار میمن صاحب جب کنٹرولر ہوتے تھے وہاں, جی جی, بلکہ میں وہ جب وہ پروڈیوسر تھے, جی جی, کنٹرولر تو بعد میں وہ بڑھتے بڑھتے آگے بڑھے, مگر جو پروڈیوسر تھے تو میں اس وقت ان کے ساتھ کام کرتا تھا. اچھا, جب وہ پروڈیوسر تھے تو آؤٹ سورس پہ جو پروگرام ریکارڈ کرتے تھے, بعد میں منسٹر بھی ہونے تھے. ہاں نہیں, وہ نہیں,
وہ نثار میمن نہیں وہ نثار کھڑو ہیں نہیں نثار میمن نثار میمن اچھا شاید پتہ نہیں میں نہیں وہ کچھ عرصے کے لیے جو آتی ہے نا گورنمنٹ اس میں تھے شاید میں خالی ہو سکتا ہے اطلاعات کے شاید اس میں ہوں گے. تو بہرحال وہ پھر ان کے ساتھ میں رہا تو وہ جب مطلب پروڈیوسر تھے اس کے بعد پھر وہ اس طرح عہدے بڑھتے کہ پھر نثار میمن وہ کنٹرولر وہاں کے بن گئے ریڈیو پاکستان کے, پھر وہ ریٹائر ہوئے. تو میں ان کے ساتھ بڑا میں نے بہت کام کیا. تو عظیم شخصیتیں ہوتی تھی عظیم سرور صاحب, احمد فریدی اور یہ سارے جتنے وہ ابھی چند دن پہلے ان سے بھی ٹیلی فون بات ہوئی اقبال فریدی صاحب. اقبال فریدی صاحب کی آواز وہ جو ٹوپی لگا کے وہ الگ ہی انداز تھا. بس ان کی صحت کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند رکھے. تو بہرحال بڑی خوشی ہوئی تھی کہ ان سے فون پہ میری بات ہوئی تھی. تو یہ سب وہ ایسے نام ہیں جو ریڈیو مطلب آغا جہانگیر ہو گئے مطلب ہے نا. تو یہ کیا کہہ سکتے ہیں ریڈیو کی. ریڈیو اصل میں بات ہے کہ وہ آپ دیکھا جائے نا کہ وہ ماضی میں ہمارا جو رہا ریڈیو, اور ریڈیو کے بعد پھر سیکنڈ آپشن آتا تھا جب پاکستان ٹیلی ویژن وجود میں آیا تو وہ یہی تھا کہ یہ درس گاہیں تھیں, درس گاہیں تھی کہ وہ مطلب میڈیا ٹیکنیکل اس کے جب ہم الیکٹرانک میڈیا کی بات کرتے تھے تو ریڈیو پاکستان سے ہونے کے بعد جتنے ہمارے پی ٹی وی کے آپ دیکھیں جتنے ہمارے سینئر ہمارے ایکٹرز ہیں وہ سارے ریڈیو پاکستان سے گئے. ریڈیو پاکستان حیدرآباد, ریڈیو پاکستان کراچی, لاہور, مطلب یہ ریڈیو ہی سے ان کا سفر شروع ریڈیو سے ریڈیو سے شروع. محمد علی اداکار محمد علی ہو گئے, مصطفیٰ قریشی صاحب ہو گئے, یہ سارے مطلب شاہ نواز گھومن جو ہے یہ سارے جتنے سب یہ تو حیدرآباد کے سارے حیدرآباد کے بالکل وہ پوری وہاں سے باقاعدہ طور پر پوری ایک کھیپ ان کی چڑھی. مطلب بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا. بس وہ کہتے ہیں کہ وہ نہ چھیڑ درد مندوں کو, نہ جانے دل سے کیا نکلے ہیں کیا وہ بس وہ جو ریڈیو کے جو ڈرامے ہوتے تھے اسٹوڈیو نمبر واقعی وہ چیزیں جو محنت وہ لوگ کرتے تھے ایک ایک لفظ پہ توجہ دیتے تھے. اب تو وہ لفظ اصل میں وہ دور بتا تاریخ میں وہ دور ایسا تھا کہ وہاں تو کہتے ہیں لفظوں پہ ہمیں بچپن میں ہماری امی اگر کوئی لفظ غلط بولتے تھے تو وہ بولتی تھی کہ ریڈیو میں جب آتا تھا کہتی دیکھو یہ صحیح سند ہوتی تھی کہ یہ اس طرح بولا جائے گا, یہ اس کا تلفظ یہ ہے, اس کو اس طرح بولتے ہیں, اس طرح زیر زبر لگا کے یہ اس طرح لفظ آئے گا, اگر آپ نے زیر لگا دی تو اس کا مطلب بدل جائے گا, زبر لگا دی تو اس کا مطلب بدل جائے گا. اور حقیقت بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو اگر آپ پیش لگا کے بولیں تو اس کا مطلب الگ ہوگا, زبر لگا کے بولے تو الگ مطلب, زیر لگا کے بولے الگ مطلب. تو شفا شفا کتنا فرق پڑ جاتا ہے, مطلب بھی بدل جائے گا. تو مگر آج ہمارے جو جنریشن ہے نا ہماری پورا میڈیا اب جو ہے آپ دیکھ لیں وہ نہ ٹی وی نہ ریڈیو کوئی کہیں پہ بھی آپ دیکھیں اخبارات تو وہ اب لینگویج یا اردو ادب اردو کی جو ڈائلاگز ہیں یا اردو کے جملے ہیں یا الفاظ ہیں ان کی اگر غلط بھی ہے تو چل رہا ہے. بس وہ کوئی مطلب اس کی تصحیح کرنے والا نہیں ہے. اصل میں تصحیح کون کرے گا, جو تصحیح کرنے والا وہ خود بھی تو وہی ہے نا. وہی بس یہ مطلب بڑا افسوس. وہ کہتا ہے نا کہ لکھے ایسا پڑھے موسیٰ. جی تو مثال جو بڑے بڑھوں کی ہے کہ وہی تو پھر وہ کیسے وہ یہ مثالیں ایسی مثالیں ایسی بنی نا, ایسی مثال ایسی تیری بنتی نا, چلنے دو جی کوئی بات نہیں, کوئی آپ کو کوئی بات نہیں یار, کون دیکھ رہا ہے یار, کون سے ٹکر ہے تو یوں نکل جائے گا آگے پہنچ, کس نے دیکھنا ہے جانے کوئی مسئلہ ہو, جانے دو. تو خیر بہرحال یہ وہی ہے, بس یہ سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہے تو چلتا رہے گا. تو بہرحال یہ ایف ایم پاکستان جب آیا تو اس نے ماشاء اللہ کوشش کی اور کوشش اور جو ڈے ون سے جو اپنے انہوں نے معیار کو رکھا ہوا ہے وہ چل رہا ہے ماشاء اللہ. یہ بڑی بات ہے. اتنا پیریڈ آپ نے مجھے بتایا 28 ایئرز, یہ تو بڑا ماشاء اللہ. یہی تو کہہ رہے شروع سے ہم سن رہے ہیں ایف ایم 100. بس میری بیگم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, وہ مطلب وہ صبح ہوتے ہی ریڈیو پہ ایف ایم لگا دیا انہوں نے, ایف ایم 100 ہم سن رہے ہوتے تھے. کیا بات ہے. تو وہ بہرحال یہ کہ اس سے بھی رومانس ہو گیا ہے ہمارا ایف ایم 100 سے. اللہ تعالیٰ ترقی دے. آپ کے مطلب آپ کی آواز جو ہے وہ اس سے انرجی آ جاتی ہے. تھینک یو, جزاک اللہ. اچھا طارق بھائی بتائیں آج کل کیا آپ کی مصروفیت کیا ہے, آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو اس کے بعد آپ کام پہ آ جاتے ہیں. ہاں یہ کہ اگر ادبی آپ نقطۂ نظر سے بات کر رہے ہیں تو ایک رسالہ ہے فروغ کے نام سے. ہاں یہ میرے سامنے ہے فروغ, یہ دیکھیں بھائی یہ رسالہ فروغ دیکھیں, آپ دیکھ رہے ہیں یہ فروغ رسالہ ہے. یہ ایک ادبی کاوش ہے اور وہ سنجیدہ رسالہ ہے, تو اسی لیے اس کے جو قاری ہیں وہ بھی سلیکٹڈ ہی ہیں. اور فی زمانہ تو آپ کو اندازہ ہے کہ ادب سے کتنے لوگوں کا تعلق ہے. بہرحال یہ ایک خواہش تھی
کہ ابا کے نام فروخ کے نام سے میں نے ایک رسالہ نکالا ہے اور میرے ساتھ منتھلی ہے یا کیا کوارٹرلی کیا ہے؟ نہیں کوارٹرلی کوارٹرلی بھی ہے کہ بس یہ کہ تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے ایک تو آج کل. ہاں وہ تو ہے. اچھا زیر اہتمام بزم رئیس فروغ کراچی پاکستان. گڈ ماشاء اللہ زبردست بہت اچھا. یہ تو یہ ہمارا لیے کوشش ہے اور بڑی اچھی مطلب پذیرائی مل رہی ہے اور دنیا بھر سے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں کیونکہ آج کل جو ہے کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ خاص کر کراچی میں بالخصوص ادبی پرچے کی ایک مطلب گیپ ہے ادبی پرچے کی. اچھا پرچے پتہ طالب بہت سارے ہیں جن کو ہم ادبی کہتے ہیں مگر وہ ادبی ہیں نہیں کیونکہ میرے پاس بھی بہت سارے پرچے جب آتے ہیں لوگ عموماً مجھے بھیج رہے ہوتے ہیں اعزازی طور پر مل رہے ہوتے ہیں دے رہے ہوتے ہیں وہ ان میں مطلب بڑا ان کی چھاپ بھی ادبی ہوتی ہے نام بھی ادبی ہوتا ہے مگر جب کھولیں تو ادب ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس میں ہے کہاں ادب ہے کہاں. بس وہ کوشش کی ہے ہم نے کہ وہ ادبی رہے مگر اس میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اس میں کافی آپ کو انشاءاللہ آپ کو ادب تبھی ملے گا. تو یہ بہرحال ایک کوشش ہے اور اس کے علاوہ کچھ جو ابا کی ہمارے والد صاحب کی جو کچھ کلام ہے جیسے گیت ہیں ان کے بے شمار آپ کو علم ہے کہ ریڈیو ٹی وی پہ بے شمار گیت ان کے تو وہ ان کو کمپائل کرنے کی اس میں بک میں بھی دیے ہیں میں نے تھوڑے بہت تو وہ جتنے ملتے جا رہے ہیں اور بہت سے تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ ہے نہیں تو ان کو کمپائل کرنے کا پھر کچھ ان کی نثر جو ہے ابھی لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. ابا کی نثر بھی بہت لکھی ہے ڈرامے تو لکھے ہیں بے شمار ریڈیو پہ اور ٹی وی پہ ڈرامے لکھے مگر کچھ ادبی مضامین بھی ہیں. تو ڈرامے کون سے کچھ یاد ہے کون سے؟ حامد میاں کے یہاں جو سیریز تھی وہ ابا نے لکھی ریڈیو پہ جو تھی. جی ہاں حامد میاں کے بڑی مشہور ریڈیو پہلے انتصار حسین لکھتے تھے ان کے انتقال کے بعد پھر ابا نے ہمارا شروع کیا. ابا کے انتقال تک مطلب انتقال کے وقت تک وہ لکھتے رہے. اس کے علاوہ اسٹوڈیو نمبر 9 میں بہت سے ڈرامے ٹرک ڈرائیور اور کون سے بڑے مشہور ڈرامے تھے. پھر یہ بچوں کے ادب میں انہوں نے بہت جو بچوں کا پروگرام ہوتا تھا سیدہ ناز کا کرتی تھی تو وہ بہت ابا نے لکھے. پھر ٹی وی پہ آ گئے تو ٹی وی پہ خاکے بہت لکھے ہیں. پھر نغموں کا پروگرام بچوں کے گیتوں کا پروگرام ہوتا تھا ہم سورج چاند ستارے حامد میر اور سلمہ بیگ ہوتے تھے تو وہ اب سارے گیت اب حامد میر وہ جو ویل چیئر میں جی بالکل میری ان سے ملاقات ہوتی تھی کیونکہ جب میں 80s کے بعد بتا رہا ہوں کہ جب میں بنا کا گیت مالا ریکارڈ کیا کرتا تھا خالد ظفر کے اسٹوڈیو میں ان سے میری ملاقات ہوتی تھی. خالد ظفر کو جو اسٹوڈیو تھا ناز آباد میں جو تھا ان کا تو وہاں پر وہ کیونکہ آڈیو ہوتا اسلم بٹ صاحب بھی ہوتے تھے وہاں پر ریڈیو کے جو پروڈیوسر ہوتے تھے بٹ صاحب سے بڑی ملاقات ہوتی تھی. میں کیونکہ میں اس 80s میں بنا کا گیت مالا میں ریکارڈ کرتا تھا. اچھا بنا کا گیت مالا لوگ سمجھتے تھے شاید یہ بنا کا گیت مالا امین سنی کی اسٹائل میں بالکل وہی اسی کے ساتھ اسی طرح نادیا اسٹوڈیو تھا نا وہ نادیا نے وہ تھا ان کا نام ندا اسٹوڈیو تو وہ بالکل اس کے کالج کے پیچھے جا چکا ہوں خالد بھائی سے تو اب بھی ملاقات رہتی ہے تو وہ خالد بھائی کے ساتھ وہیں پہ بنا کے گیت مالا ریکارڈ کرتا تھا. بہت ساری میری کیسٹ بہت سے ہزاروں کیسٹ آئی مارکیٹ میں مطلب 80s میں میں کافی مطلب میرا دیکھا جائے تو میں چلا حامد میر اس میں ہوتے تھے وہ پروگرام چلا. پھر اس کی ہم نے ایک بک ابا کے سامنے بک آ گئی تھی طاہر سنج نے چھاپی تھی ہم سورج چاند ستارے وہ بہت مطلب لوگوں نے پسند کی اور چلتی رہی. اب اس کا بھی ایڈیشن سوچ رہا ہوں دوبارہ نکال. اچھی بات ہونا چاہیے کیونکہ بچوں کا ادب تو ہے بھی نہیں بہت کم. یہ میں بالکل میں آپ سے یہ سوال کرنے بھی والا تھا کہ آج جو نا آج ہم اگر دیکھیں تو بچوں کا ادب ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہیں. اچھا نہ تو ٹی وی پر نظر آتا ہے نہ ریڈیو پر نظر آتا ہے نہ کہیں مطلب اور پڑھنے کے حوالے سے بھی نظر آتا ہے ہی نہیں. مطلب وہ بچے ہمارے بچوں کے ہاتھ میں اب جب ہم کچھ نہیں ہوگا تو یقیناً وہ پھر یوٹیوب پہ جائیں گے نا ڈھونڈیں گے اور کیا کریں گے. آپ کو کیا چاہیے یاد ہوگا ظاہر ہے ٹی وی پہ ہم جب ہمارا بھی بچپنا ہی تھا جب 70s میں ٹی وی کھولتے شام کو بچوں کا پروگرام ہوتا تھا. بالکل ڈرامہ آتا تھا ڈرامے آتے تھے بچوں کا پروگرام آتے تھے جی ہاں انتظار میں رہتے تھے کہ یار وہ آئے گا. پھر وہ ریڈیو کا پروگرام ہوتا تھا سنڈے کو ہوتا تھا. تو یہ سب بالکل ہی گیپ آ گیا ہے. اب سارا کچھ سیاست نے لے لیا. اب سارا جو ہے وہ سیاست سے کما سیاست سے بس وہی بات ہے. اب تو سیاست کے پیچھے لوگ پڑ گئے. بلکہ ایک تو کہتے ہیں کہ ہاتھ دھو کے پڑھنا میں تو کہتا ہوں یہ نہا دھو کے پیچھے پڑ گئے. ایک تو ہاتھ دھو کے پیچھے پڑھنا ہوتا ہے یہاں تو نہا دھو کے پڑ گئے.
حالانکہ دیکھیں یہ بچوں کی تربیت بھی معاشرے کا ایک مجموعی اجتماعی کام ہے. بالکل بالکل بچوں کی نسل آپ کی نسل جو ہے اس کی تربیت کی ضرورت ہے اور وہ ہم اس پہ بالکل توجہ نہیں دے رہے. تو بچے ظاہر ہے پھر آپ کے جو ہے پڑوسی ملک کے جو ڈرامے دیکھیں گے, ان کے انٹرٹینمنٹ کے پروگرام سے ظاہر ہے اپنا وقت پاس کریں گے. ہم لوگ جب نہیں کیا کریں گے, ہم لوگ پیش نہیں کریں گے تو بالکل صحیح بات ہے. غلطی ہماری ہے ایز اے ہول, ہمیں جو ہے نا اس پہ توجہ دینی چاہیے. بالکل صحیح حقیقت بات ہے یہ بالکل, کیونکہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں یہ ہو گیا, ہمارا معاشرہ صحیح نہیں, آپ ان کو کچھ دے ہی نہیں رہے. جب کچھ دو گے تو کچھ بنے گا, جب آپ اپنے بچوں کو کچھ دیں گے نہیں, ان کے لیے کچھ بنائیں گے نہیں, کچھ چیز ان کے لیے چھوڑیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ پھر وہی بات ہے, ان کے ہاتھ میں تو موبائل تو اب دیا ہوا ہے. اب تو کہتے ہیں بچہ چھوٹا سا ذرا سمجھدار ہوتا ہے, اب تو سمجھدار بھی کیا, بچہ تھوڑا سا بس وہ ہاتھ میں موبائل دیکھتا ہے تو رونے میں بھی وہ موبائل دیکھ کے چپ ہو جائے, اس کے ہاتھ میں موبائل دے دو, کارٹون لگا دو, وہ خود ہی انگلیں چلا لے گا, خود ہی چلاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے, چھوٹے سے 2-2 سال 1.5 سال کے بچے جو ہیں وہ اپنے انگلیاں چلاتے رہتے ہیں. تو بندہ کیا کرے, آپ بتائیں وہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے موبائل یوز کر رہے ہیں, تو ان بچوں کو اب کیا ہوتا ہے, پھر ہم وہی بات ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں یہ کارٹون لگا دو, وہ لگا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, وہ سب چیزیں ہم دکھا رہے ہوتے ہیں, مگر ہم نے اپنے بچوں کے لیے کچھ. جی ہاں بالکل, اس پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے, خاص کر ادبی حلقے کو, ہمارے جتنے ادبی حلقے ہیں, کہ جی بچوں کے اوپر کیا کر رہے ہیں. کچھ نہیں تو آپ پرانا ادبی لے آئیں, کم سے کم وہ پڑھائیں, اور تاکہ اس طرح اور حوصلہ افزائی, اور پھر لوگ لکھیں. ابھی جو لکھنے والے بھی چیزیں ملیں گے آپ کو, اور وہ چیز جو مطلب بچوں کی سطح پہ آ کے لکھنا ہوتا ہے نا, وہ ہوتی ہے اصل چیز. جیسے پہلے رسالے وہ ہمدرد کا نونیال, جی ہاں نونیال تھا, پھر اور دوسرے ایسے بہت سارے بچوں کے رسالے تھے جو ہم بھی پڑھتے تھے. جی جی, مطلب وہ ایسے رسالے, ایسے وہ چھوٹے میگزین ہیں بچوں کے لیے کہ جس کو بڑے بھی بڑے شوق سے پڑھتے تھے. جی ہاں, بڑے بڑے شوق سے پڑھتے تھے, مگر آج ہمیں وہ چیزیں ملتی نہیں. حکیم سعید صاحب نے بہت کام کیا, بہت کام کیا, بہت بچوں کے حوالے مسعود احمد برکاتی صاحب ہیں, یہ لوگوں نے کام کیا ہے ان لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے. بچوں کی مطلب اس کو اہمیت دی جاتی ہے, اور اب اہمیت نہیں دی جا رہی. بالکل اب مطلب یہ کہ یہ کیوں ایسا ہے, اس کا اصل میں پتا عام طور پہ جو الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے لوگوں سے جب میری بات ہوتی ہے طارق بھائی, تو ہوتا وہی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار ہم اگر کوئی چیز بنا بھی لیں, ہم کوئی اگر کانسیپٹ لے کے جاتے ہیں نا, کیونکہ اب آج کل ہر چیز کمرشلزم میں آ چکی ہے, سب کمرشل ہے, اب سب وہ کہتے ہیں بکنے والی کوئی چیز لاؤ. جی ہاں جی ہاں, اب وہ جب لے کے جاتے ہیں تو ان کو کوئی اسپانسر نہیں کرتا, تو کہتے ہیں یار اس کو ہٹاؤ. پھر جب اس پہ کچھ آ نہیں رہا تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار بچوں کے لیے ہمیں کچھ لگائیں گے تو پھر کچھ آئے گا بھی صحیح نا, پہلے دکھائیں تو صحیح. کم از کم شعبی بھائی پھر اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے سختی ہونی چاہیے. تو گورنمنٹ کو بیچارے اپنے کاموں سے فرصت بس وہ اپنی گورنمنٹ اپنے چکروں سے نکلے گی تو یہ بھی تو ہے نا. ہاں, یہ ان کو مطلب یہ کہ ہمیں ایسے ہول نیشن جو ہے نا اس پہ توجہ کی ضرورت ہے, یہ بڑی ضرورت ہے. جتنی زیادہ کتابیں آئیں, کہ جتنا زیادہ مطلب بچوں کا پروگرام آئے, ٹی وی پہ آئے, ریڈیو پہ آئے, ایف ایم میں آئے, تو ظاہر ہے کہ آپ کی نسل اس سے سیکھے گی, آگے بڑھے گی. بالکل صحیح بات. آپ کیا توقع لگائیں گے آنے والی نسل سے بھائی, جب آپ نے کوئی دیا نہیں, کیا دیا نہیں تو پھر کیا ہوگا. وہ اگر آج بچے اگر وہ صرف وہ ایم بی اے کریں گے, بی بی اے کریں گے, باہر نکل جائیں گے. یہ میں عموماً اپنے پروگرام میں بولتا ہوں کہ ہمارے قصور ہمارے آج کے لوگوں کا نہیں ہے, ہماری جنریشن کا نہیں ہے. نہ ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ باہر والے ہمارے جو ٹیلنٹ کو لے جاتے ہیں, وہ نہیں لے جاتے, آپ خود بھیج رہے ہیں. کیونکہ اب ہمارے یہاں کچھ ہے ہی نہیں ایسا. ابھی آپ کوچنگ سینٹر کے باہر کھڑے ہو جائیں, میں تو بچوں سے یہی کہتا ہوں, آپ ایک انٹرویو لے لیں, آپ جتنے اسٹوڈنٹ نکل رہے باہر, ان سے پوچھے بھائی آپ کا کیا مطلب آگے کیریئر میں کیا پلان ہے. باہر جانا ہے, یورپ جانا ہے, امریکہ جانا ہے, یورپ جانا ہے, امریکہ جانا ہے. کیا مطلب آپ نے یہاں پہ کچھ رکھا ہی نہیں ہے, تو وہ بھی مجبور ہے جانے کے لیے. اب وہ مجبوری ہے, یہ حقیقت ہے. میں تو کہتا کہ یہ مطلب ویسے تو اگر دیکھا جائے تو مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو باہر بھیجیں, مگر جب ہم کچھ ان کے لیے یہاں رکھیں گے نہیں, کچھ ہوگا نہیں, تو پھر کیا کریں گے. بھائی دیکھیں نا, اب ان کے والدین نے اپنی زندگی لگا دی ان کو یہاں تک پہنچانے میں, کہ جب وہ ایک اچھے معاشرے کا ایک اچھا نام یا اچھا مقام حاصل کرنے تک پہنچ گئے, تو جب ان کو کچھ نہیں دیں گے تو کیا کریں گے. وہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا آخر. وہ اب یہاں پر تو وہی بات ہے کہ ہمارے یہاں حالات اتنے دن بعد ایسے بہت زیادہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں کہ انسان اپنی ڈگری لے کے گھوم رہا ہوتا ہے, وہ گھوم رہا ہے, مطلب پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے لوگ گھوم رہے ہیں, اور بیچاروں کو کام نہیں مل رہا. کہ وہ پی ایچ ڈی انہوں نے کیا, پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اگر یہ حال ہوگا تو اسے کم والا بیچارہ کیا کرے گا پھر. اچھا, بچوں کی جو میں بات کر رہا ہوں اس سلسلے میں, جو ہمارے ادارے ہیں جیسے احمد شاہ صاحب آرٹس کونسل, پہلے تو ان کو مبارکباد کے بہرحال وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے, تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. بہرحال کام تو کر رہے ہیں بہت بڑے بڑے.
تو ایسے آرٹس کونسل ہے یا اور دوسرے ترقی پسند اردو ہے یا دیگر ادارے. اچھا آرٹس کونسل نے بھی بچوں کے لیے کیا کیا؟ ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو خاص اپنے لیے تو بہت کچھ کیا، مطلب بڑے لوگوں کے لیے بڑوں کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے. یہ کہ کچھ ہونا چاہیے، ایک تسلسل کے ساتھ ہونا چاہیے، سال میں ایک دفعہ نہیں، تسلسل کے ساتھ اس میں جو ہے بچے خاص طور پہ بچوں ہو، پھر بچوں کے جو لکھاری ہیں وہ ڈھونڈیں، ان کو لائیں، پھر پرانی جو بچوں کی جو ادب ہے اس کو ریپروڈیوس کریں، تو تاکہ یہ کہ ایک چیز اویلیبل ہو، دستیاب ہو، تو ہم کہہ سکیں جی بچے یہ پڑھنے کے لیے اویلیبل ہے. صحیح بات ہے. یہ مطلب میرا شکوہ ہے. بہرحال ہم سبھی اس میں شامل ہیں. چلیں یہ تو اس بات کو تو آگے بڑھائیں گے ہم. تو ابھی اس کے علاوہ آپ اپنی جو ہے کچھ بتا رہے تھے مصروفیات کے حوالے سے، تو ابو کی اب تک آپ نے جو ہے وہ کتنی اب تک ایک ہی کتاب ان کی حوالے سے آئی ہے؟ یہ رات بہت ہوا چلی، میں نے ایک ایڈیشن میں نے شائع کیا تھا، اور اس کے بعد اچھا یہ دوسرا یہ ہے آپ کی وہ جی یہ رات بہت ہوا چلی. جی یہ لیٹسٹ ایڈیشن ہے، یہ رنگ ادب والوں نے پبلشر ہیں شاعر علی شاعر. یہ دیکھیں جی یہ آپ کتاب دیکھیں پہلے تو، اس کے بعد پھر میں فوٹو ٹھیک ہے. اور یہ پیچھے میں آپ کو رئیس فروخت صاحب کی تصویر بھی آپ کو دکھاتا چلوں میں. یہ ہے جناب رات بہت ہوا چلی ہے، یہ ابھی مطلب ابھی نیا ایڈیشن ہے اس کا. یہ جی نیا ایڈیشن ہے. اور اس کے علاوہ اس کی جو انڈیا میں جو ریختہ ایک ویب سائٹ ہے، مطلب بہت بڑی ویب سائٹ ہے، بہت بڑا کام کر رہے ہیں. تو ریختہ والوں نے اس کا ہندی ورژن شائع کیا ہے. اچھا گڈ. ریختہ میں دہلی سے، تو وہ بھی ISBN پہ ان کے وہاں پہ اویلیبل ہے. وہ مطلب بہت متاثر ہیں رئیس فروخت سے، تو انہوں نے وہاں دہلی میں اس کا تاکہ ان کی جو ہندی جو لوگ آپ کا سرکل ہے اس میں وہ ہندی پڑھتے ہیں تو ہندی کے حوالے سے اس کو دیوناگری جو ہے تو وہ اس میں بھی انہوں نے شائع کیا ہے. اور انشاءاللہ یہ کہ ایک بزم رئیس فروخت بھی ہم نے بنائی ہوئی ہے، بچے بھی ہیں، ہم لوگ سب مل کے پروگرام کرتے رہتے ہیں. غالب لائبریری میں کافی پروگرام کیے ہیں. لائبریری میں اسی کے پیچھے تو تھا خالد. جی وہاں غالب لائبریری میں کیے، یونین کلب میں کیے ہیں. تو اس میں مرحوم ابھی نصیر ترابی صاحب لاسٹ میرے پروگرام میں لاسٹ آئے تھے بیچارے. تو ان کی جو کتاب آئی تھی ایک لغت العوام کے نام سے، وہ اس کی میں نے مطلب وہاں کی تھی. وہ بھی بزم رئیس فروخت کے پھر مشاعرے اکثر کیے ہیں ہم نے. تو اب یہ کہ انشاءاللہ پھر پروگرام ہے کہ اور رئیس فروخت کے نام سے پھر ایک ہم نے فروخت فاؤنڈیشن کے نام سے بھی ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہے، وہ ویلفیئر کے لیے. اچھا ویلفیئر NGO مطلب جی NGO ہے. اور فروخت فاؤنڈیشن کے نام سے اور اس میں یہ کہ خاص جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ ادبی سرکل ہے، ادبی لوگ ہیں. مطلب یہ کہ کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہرحال بہتری کرے. ہمارے یہاں تو ادبی جو اگر دیکھا جائے تو مطلب ایک تو سینئر آرٹسٹ ہو یا سینئر شاعر ہو، بیچارے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں بیچارے. بہت افسوس. کوئی پوچھا اب ہماری آرٹس کونسل بھی جو ہے وہ مطلب ویسے تو بہت چمک رہی ہے نا، سب کچھ ہے، شاہ صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مگر یہ کہ وہ بھی وہاں بھی بس بہت کم لوگوں کی پہنچ ہو رہی ہے. وہ جی ہاں کہ ورنہ کتنے سارے لوگ بیچارے ایسے ہیں کہ جو شاید بیچارے بس پوچھنے والا ان کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ محفوظ. ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت اپنے ادب کی بہت قدر کرتے ہیں، اپنے سینئر لیجنڈ کی بہت قدر کرتے ہیں، مگر وہ قدر کہاں ہوتی، کیسے ہوتی، یہ اب تک سمجھ میں نہیں آیا. میں انشاءاللہ کوشش میں ہوں کہ میں اپنے دن کے پروگرام میں کسی دن جو ہے وہ شاہ صاحب کو میں بلاؤں گا، اگر وہ آئیں گے تو ان کو بلاؤں گا، تو ان سے ضرور بات کروں گا کہ یہ مطلب آپ کر کیا رہے ہیں. مطلب یہ تھوڑا سا کام ہونا چاہیے نا کہ آپ ایک کام سب کر رہے ہیں، مگر وہ ان کے لیے خاص طور پہ جو ہمارے سینئر ہمارے آرٹسٹ فنکار ہیں، ڈرامہ ٹی وی آرٹسٹ ہیں، رائٹر ہیں، شاعر ہیں، مطلب جن کا بیچاروں کو اور کوئی اب سہارا بھی نہیں ہے. جی ہاں وہ دیکھیں بہت مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے توجہ نہیں دی ہوئی ہے ان پہ، اسی لیے مطلب ارادہ کیا ہے کہ بھئی یہ اگر خاص کر ویسے تو جنرل ہے مگر خاص کر ادبی اپنے جو اہل قلم ہیں ان کے تک جہاں تک ممکن ہو سکے. مطلب دیکھیں بات ہے کہ ایک ساتھ تو کچھ نہیں کر سکتا یہ پھر کوآپریشن سے ہی ہوتا ہے، وہ یقیناً کوآپریشن سے ہوتا ہے. تو یہ یقیناً کہ یہ ہے ہمارا. تو باقی یہی ہے کہ ان کے جو گیتوں کی بچوں کی گیتوں کی اور دوسرے گیتوں کی بکس جو ہے وہ لائن اپ ہے. اچھا انشاءاللہ مضامین کی جیسے میں نے کہا تھا نثر جو ہے رئیس فروخت صاحب کی نثر جو ہے سامنے نہیں آئی ہے، گو کہ میرے پاس چند مضامین ہے اور بے شمار تو ضائع ہو گئے ہیں. ہاں وہ تو ظاہر ہے.
تو وہ جو کچھ اویلیبل ہے وہ انشاءاللہ جلد اس کو شائع وہی میں نے کہا نا کہ میں آج کے ہمارے جو مشورہ کرام ہیں ہمارے آج کے جو مطلب اگر آپ دیکھیں 90s کے بعد کے جو شاعر ہیں ایسے کہ ان کی اب تک دیکھیں تو میرے خیال ایک ایک شاعر کی وہ کسی کی 30 کتابیں, کسی کی 25 کتابیں, کسی کی 40 کتابیں آ گئی ہیں. میں کہتا ہوں اتنی تو عمر نہیں جتنی کتابیں آ گئی ہیں. ہمارے ابا جو تھے بہت چوزی تھے, اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, ان کا انتقال ہوا, تو میں کم عمر ہی تھا. تو پھر بھی میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ وہ اپنی تیاری کر رہے تھے کتاب کی, اچھا, تو میں نے اندازہ لگایا کہ بہت چھوٹی کتاب. میں نے کہا ان سے, میں نے بھائی آپ آج کل کے جو جوان ہیں یہ موٹی موٹی کتابیں, کتنی کتابیں آپ انڈیا سے شاعری کرتے آ رہے ہیں اور اب آپ کتاب نکال رہے اتنی سی. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ وہ جو کلام میں نے چھوڑ دیا ہے نا وہ ابسلیٹ ہو گیا ہے. یہ ان کے الفاظ جو مجھے ابھی تک یاد ہیں, مگر وہ ابسلیٹ ہو گیا ہے, اس لیے میں نہیں دینا چاہتا اس کو. یہ مطلب بہت بڑے دل گردے, ورنہ آدمی ڈھونڈ کے کونے خود ڈھونڈ لوگ کہتے ہیں جیسے یہ نکالو پرانا نکال کے بھائی موٹی ہو جائے میری کتاب, موٹی ہو جائے 200 پیج کی, کم از کم 400 پیج کی کتاب ہونی چاہیے. تو بہرحال انہوں نے یہ کیا, اللہ کا شکر ہے کہ لوگ پسند کر رہے ہیں. اور میرے پاس فون آتے رہتے ہیں, ایسے لوگوں کے آتے ہیں جن کو میں کبھی جانتا نہیں, نام تک نہیں جانتا تھا. کبھی دبئی سے آ رہا ہے, تو کبھی یورپ سے آ رہے ہیں, اور کہ بھائی فروغ صاحب کے ہم تو بڑے عاشق ہیں. پھر پنجاب کچھ کوئی غزل یا کچھ اگر سنانا چاہیں آپ کتاب سے کچھ, آپ ان کا کلام, ہاں کلام کچھ اچھا ہے نا, کچھ ذرا سا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے تمام لسنر جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ اگر لائیو کال کرنا چاہیں تو 11111 پر آپ لائیو کال کر سکیں گے. اور اگر آپ کے ذہن میں آپ کوئی سوال آتا ہے رئیس فروغ صاحب کے حوالے سے, ان کی شاعری کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے, جو آپ بات کرنا چاہیں طارق رئیس فروغ صاحب سے, تو آپ بالکل ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں 11111 پر. مگر کوشش کیجیے گا کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے اور اسی موضوع میں رہتے ہوئے اگر بات کریں گے تو اچھا لگے گا. مجھے مختصر سی کال ہونی چاہیے, زیادہ طویلی تو مختصر کال ہوگی تو زیادہ لوگ بات کر سکیں گے. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ میں عام طور پہ اپنے پروگرام میں کال نہیں لیتا میں, مگر جب مہمان ہوتے ہیں تو کوشش کرتا ہوں چلے کال ہونی چاہیے, زیادہ ہونی چاہیے. تو اس لیے آپ اگر کال کرنا چاہیں تو 11111 پر کال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ریڈیو پر میرا پروگرام سن رہے ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام کی لائیو ویڈیو, تو آپ کو آنا ہوگا فیس بک پر. اگر آپ فیس بک یوزر ہیں تو فیس بک پر آپ آئیں گے, سرچ کریں گے اجمل خان شوبی اینکر پرسن, میرا آفیشیل پیج ہے, اس کو لائک اور فالو کیجیے. اور یہاں پر اس پروگرام کی ویڈیو موجود ہے, اور یہ ویڈیو آپ کو اس کے بعد یہ پروگرام کی ویڈیو کل آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر مل جائے گی, اور وہ ہے میکس HD TV, MAKS میکس HD TV. وہاں پر میرے گزشتہ جتنے پروگرام ہیں آپ کو پتا ہے وہ سارے پروگرام شوبز کے ہوں یا رمضان کی ٹرانسمیشن ہو, محرم کی ٹرانسمیشن ہو, اور عید میلاد النبی کی ٹرانسمیشن ہو, کوئی بھی ٹرانسمیشن ہوگی, وہ تمام پروگرام آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر مل جائیں گے. تو آپ اس کو بھی اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا, اور وہ ہے کیا میکس MAKS میکس HD TV. اس کے علاوہ اگر آپ انسٹا پر موجود ہیں تو میں انسٹا پر بھی موجود ہوں, اجمل شوبی .official. اور اس کے بعد ٹک ٹاک پر اگر آپ موجود ہیں تو آپ ٹک ٹاک پر ہمارے آج کے اس پروگرام کے لائیو آپ کے جو کلپس ہیں وہ آپ کو ٹک ٹاک پر مل جائیں گے, اور ٹک ٹاک پر بھی آپ بالکل مجھے جوائن کر سکتے ہیں اجمل خان شوبی. ٹھیک ہے جی. اگر آپ لنکڈ ان پر ہیں تو وہاں بھی میں موجود ہوں اجمل خان شوبی. اگر آپ ٹویٹر پر موجود ہیں تو میں وہاں بھی موجود ہوں, جہاں آپ ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں گا, بالکل آپ کے ساتھ ساتھ ہوں میں. تو آتے ہیں طارق رئیس فروغ صاحب کی جانب. جی طارق صاحب. جی میں غزل کے چند اشعار میں رئیس فروغ صاحب کی. آنکھیں جن کو دیکھ نہ پائیں سپنوں میں بکھرا دینا. کیا بات ہے, واہ واہ. آنکھیں جن کو دیکھ نہ پائیں سپنوں میں بکھرا دینا, جتنے بھی ہیں روپ تمہارے جیتے جی دکھلا دینا. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, بہت اچھے بہت اچھے. جتنے بھی ہیں روپ تمہارے جیتے جی دکھلا دینا. جی دکھلا دینا. ویسے آج یہی تو ہو رہا ہے, آج یہی تو ہو رہا ہے. ایک شخص کے کتنے روپ ہیں, ہاں جتنے وقت کے ساتھ اس کے ساتھ آپ قدم بڑھاتے جائیں وہ اپنے روپ آپ کو دکھاتا رہے گا کہ میں ہوں کیا کیا. جی ہاں جی. رات اور دن کے بیچ کہیں پر جاگے سوئے رستوں میں, رات اور دن کے بیچ کہیں پر جاگے سوئے رستوں میں تم سے ایک بات کہوں گا تم بھی کچھ فرما دینا. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. ایک بات کہوں گا تم بھی کچھ فرما دینا. واہ واہ. اچھا. اب کی رت میں جب دھرتی کو برکھا کی مہکار ملے,
اب کی رت میں جب دھرتی کو برکھا کی مہکار ملے, میرے بدن کی مٹی کو بھی رنگوں میں نہلا دے. کیا بات ہے, واہ جی میرے واہ, بدن کی بہت مٹی اچھی. کو بھی رنگوں میں نہلا دل دینا. دریا ہے دل ساگر ہے اس دریا اس ساگر کی, دل دریا ہے دل ساگر ہے اس دریا اس ساگر کی, ایک ہی لہر کا آنچل تھامے ساری عمر بتا دے. کیا بات ہے جی, واہ واہ, یہ محبت کی انتہا ہی ہے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, بہت خوبصورت. واہ. ہم بھی لے کو تیز کریں گے بوندوں کی بوچھار کے ساتھ, ہم بھی لے کو تیز کریں گے بوندوں کی بوچھار کے ساتھ, پہلا ساون جھولنے والوں تم بھی پینگ بڑھا دے. کیا بات ہے, واہ جی واہ, بہت اچھے بہت اچھے. فصل تمہاری اچھی ہوگی جاؤ ہمارے کہنے سے, فصل تمہاری اچھی ہوگی جاؤ ہمارے کہنے سے, اپنے گاؤں کی ہر گوری کو نئی چنریا لا دینا. کیا بات ہے جی, واہ واہ. یہ میرے پودے یہ میرے پنچھی یہ میرے پیارے پیارے لوگ, یہ میرے پودے یہ میرے پنچھی یہ میرے پیارے پیارے لوگ, میرے نام جو بادل آئے بستی میں برسا دینا. کیا بات ہے, واہ جی واہ, واہ واہ. نیم کی چھاؤں میں بیٹھنے والے سبھی کے سیوک ہوتے ہیں. کیا بات ہے, واہ واہ. نیم کی چھاؤں میں بیٹھنے والے سبھی کے سیوک ہوتے ہیں. کوئی ناگ بھی آ نکلے تو اس کو دودھ پلا دے. کیا بات ہے, واہ جی واہ, واہ واہ. کوئی ناگ بھی نہ نکلے تو اس کو بھی دودھ پلا دینا. واہ واہ, یہ تو بہت خوبصورت. واہ واہ واہ. اور یہ تو دیکھا جائے تو یہ بڑے حسب حال ہے, یہ حسب حال ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج واقع نظر آ رہی ہیں ہمیں یہ چیزیں. یہ بہرحال اب غزل تو بڑی ہے نا, چند اشعار. جی جی جی. جنگل سے آگے نکل گیا وہ دریا کتنا بدل گیا, جنگل سے آگے نکل گیا وہ دریا کتنا بدل گیا, کل میرے لہو کی رم جھم میں سورج کا پہیا پھسل گیا. کیا بات ہے بابا. چہروں کی ندی بہتی ہے مگر, شفیع بھائی, چہروں کی ندی بہتی ہے مگر وہ لہر گئی وہ کنول گیا. وہ لہر گئی وہ کنول گیا. بہت خوبصورت. پیڑ ہوا کے ساتھ چلا پھر گرتے گرتے سنبھل گیا, آنگن پہلے چھینٹے میں بادل سے اونچا اچھل گیا. کیا بات ہے, بہت اچھے. اندھا جھونکا آیا تھا عید کا جوڑا مسل گیا, ایک سانولی چھت کے گرنے سے ایک پاگل سایہ کچل گیا. کیا بات ہے, بہت. ہم دور تلک جا سکتے تھے, ہم دور تلک جا سکتے تھے, تو بیٹھے بیٹھے بہل گیا. واہ واہ واہ. ہم دور تلک جا سکتے تھے تو بیٹھے بیٹھے بہل گیا. جھوٹی ہو کے سچی آگ تیری میرا پتھر تو پگھل گیا. کیا بات ہے. اور مٹی کے کھلونے لینے کو میں بالک بن کے مچل گیا, اور گھر میں تو ذرا جھانکا بھی نہیں اور نام کی تختی بدل گیا. کیا بات ہے, واہ جی واہ, واہ. سب کے لیے ایک ہی رستہ ہے ہڈے گھر سے آگے رسل گیا. کیا بات ہے, واہ. یہ کیا بات ہے. اب آپ کہیں گے تو گائے بگائے سناتے رہیں گے. ہاں بالکل بالکل بالکل. تو جہاں بالکل لائیو کال, میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لائیو کال پر بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں 11111 پر. اگر آپ اپنے موبائل سے ڈائل کریں گے تو 021 آپ پہلے ڈائل کریں گے, 021 کے بعد 11111 اگر آپ آؤٹ آف کنٹری سے کال کریں گے تو 009221 اور اس کے بعد 11111 آپ ملائیں گے. اور تیسرا سلسلہ, اگر آپ فیس بک پر موجود ہیں تو آپ فیس بک پر یہ کریں, میرے پیج کو فالو کر لیں, سرچ کریں اجمل خان شو بھی اینکر پرسن, اور وہاں پر ہمارے پروگرام کی لائیو ویڈیو موجود ہے اور آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اپنے لائیو کمنٹس ہمیں آپ بالکل جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اس وقت اعجاز علی نے ہمیں جوائن کیا, کہتے ہیں السلام علیکم جی. اور وعلیکم السلام اعجاز صاحب, بہت شکریہ آپ کا. سردار قاسم عباسی بوربن مری سے ہمیں دیکھتے ہیں, ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں, بہت شکریہ سردار قاسم عباسی صاحب, بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. یہ دل آپ کا ہوا, آپ نے دل ہمیں دیا, ہم نے دل آپ کو دیا, یہ دل آپ کا ہوا. اور اس کے بعد آرتھر جان جناب ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں جی. جناب آرتھر جان کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام شوبی صاحب, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہیں, آرتھر خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں. بڑی مہربانی آپ کی, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا بات ہے, آج آپ نے میں جوائن کر لیا, گڈ یار, موقع میں خوش ہوا بھائی. اور اس کے بعد زرین ستار رکھنے والا کہتی ہے السلام, وعلیکم السلام, ویلکم, تھینک یو. اور کہتی ویلکم گیسٹ جی. اور کائنات کے شاہ نے میں جوائن کیا, بہت شکریہ. اور اس کے بعد کائنات
کہ شاید تیری معصوم نگاہوں کی تقدس کی قسم دل تو کیا روح نے بھی تجھ سے محبت کی ہے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت, تھینک یو ویری مچ جی. اور سعید احمد صاحب نے بھی جوائن کیا, کہتا ہے السلام علیکم شعبی صاحب. وعلیکم السلام جی, کیا حال ہیں؟ اور آپ کے معزز مہمان طارق فروخ صاحب کو پلیز کو بھی بہت ادب سے سلام جی. وعلیکم السلام. اور جی بالکل ادب سے سلام پہنچا دی ہے. اور سر جون کہتے ہیں ہمارے پیارے سے دوست ہیں جناب, کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے, گڈ, بہت شکریہ. اور سر بڑا اچھا لگا آج آپ نے ہمیں جوائن کیا, اچھا لگا. اور اس طرح کبھی کبھی رابطے میں رہا کریں, اچھی بات ہے. اور کہتے ہیں آپ کو دیکھ کر دل باغ ہو گیا. اور کیا بات ہے یار, میں تو کہوں گا دل گارڈن ہو گیا بھائی, بالکل دل گارڈن ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. اور اللہ کا شکر ہے. اور آپ کو پتہ ہی کہ شروع میں جب ایکسیڈنٹ سے پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی, لازمات ہے, اس کے بعد پھر دیوام میں اتنا لمبا گیپ آ گیا, اس کے بعد پھر اب آپ نے دیکھا ہے, تو بس اللہ کے لاکھ شکر ہے آپ سب کی دعاؤں سے. اللہ کا شکر ہے کہ میں اب دھیرے بہتری کی طرف ہوں. اللہ کا شکر, بہت اللہ کا کرم ہے. تھوڑی سی کمزوری ہے, وہ دھیرے لازمات ہے, پھر اب سیٹ ہو جائیں گے. اور اس کے بعد محمد افضل بھٹو صاحب, بہت پیارے سے دوست ہیں ہمارے, بہت پرانے دوست ہیں, اور اسٹارشیا ٹی وی میں ہم لوگ ساتھ تھے. ماشاء اللہ سے بڑی یادیں وابستہ ہیں, اس ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہیں, مگر اس کی مینجمنٹ کے لیے ہمیشہ بد دعائیں نکلتی ہیں. تو کیا کریں, ایسا ہی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب کہتا ہے السلام علیکم جی. وعلیکم السلام شعبی صاحب, گاڈ بلیس یو, تھینک یو, جزاک اللہ. بھٹو صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, بہت شکریہ آپ کی محبت کا, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور کیا خیال, لائیو کال کی جانب بھی چلتے ہیں, لوگوں کے بھی شامل کرتے ہیں, ذرا دیکھتے ہیں اور دیکھتے کون ہمارے ساتھ اس وقت لائیو کال پر 111 پر ہم آپ سے بات کریں گے. دیکھتے کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام اجمل شعبی بھائی, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ ٹھیک ہے خیریت سے؟ سر میں خالد بات کر رہا ہوں. جی بالکل. جی کیسے آپ؟ ٹھیک ہے خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے سر, ماشاءاللہ. آج بھی جو آپ مہمان لائے ہیں بہت زبردست, بہت شکریہ. اور یہ آپ کا بہرحال یہ ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا, یہ جو محنت آپ کرتے ہیں, 2 دن جو آپ لاتے ہیں اور کنٹینیو آپ کو سن رہے ہیں, یہ آپ کو ایک چینج آپ نے بڑا زبردست کیا ہوا ہے. مطلب بالکل یکسر, کل جو مہمان آئے تھے اور آج جو مہمان ہیں بالکل یکسر, مطلب الگ. اور ان کا ایک ماشاءاللہ تعارف ذرا اور کروا دیں تو بہت نوازش ہوگی. مطلب السلام علیکم سر آپ کو بھی. وعلیکم السلام خالد بھائی. سر یہ آپ ماشاءاللہ بڑی محبت آپ کی, اور کتابوں کی باتیں, یہ تو سر آج کل تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس طرح کا دوست کے بس نفس نفسی کا کہ بس جی ایسے کے اندر آپ جیسے لوگ تو بہت بڑا ایک سرمایہ. نہیں میں ماشاءاللہ, ہاں ہماری کوشش ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ مطلب لوگ توجہ کریں, کیونکہ ادب جو ہے نا وہ بہت دور ہوتے جا رہے ہیں لوگ جو ہے نا اردو ادب سے, بہت دور. جی ہاں, تو مطلب وہ اب اصل میں کریں کیا, وہ یہ جو ہمارا ملک میں جو یہ معیشت کا اور جی سیاسی انتشار میں زیادہ, سیاست میں زیادہ پڑ گئے, مطلب ہمارا اتنا زیادہ بگڑ چکا ہے ٹریک سے. جی اور وہ کون سسٹم پہ لائے گا. وہ جو ٹیم تھی اس کے لوگ تو بہت ہی جلدی بیچارے چلے گئے. جی اب جو ٹیم ہے مطلب ہے کہ جی ہاں, ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا یا لک آفٹر کرنے والا کوئی سمجھ نہیں آ رہی کون. اللہ تعالیٰ نہیں انشاءاللہ میں اصل میں خالد بھائی پتہ ہے سسٹم ہمارا اس لیے صحیح نہیں ہوگا کہ سسٹم کی ہارڈ ڈرائیو بھی بڑی خراب ہو کرپٹ ہو گئی بالکل نا, تو اس لیے سسٹم صحیح نہیں ہوگا ہمارا. یہ سمجھ نہیں آ رہی. مطلب میں آپ جو یہ ابھی بات کر رہے تھے کچھ پہلے کہ یہ جن کے تھوڑے سے بھی وسائل ہیں نا, وہ بچوں کو باہر بھیج کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا کام کر دیا کہ بس اب ہم بہت بڑا کام کر دیا, بس کہ ان کا کیریئر بنا دیا اور وہ اب اپنا ماشاءاللہ کر رہے ہیں, اور وہ وہاں سے پیسے بھیج رہے ہیں اور وہ گھر بنا لیا اور یہ بچے میں شادی کر دی اور فلانے کو دے دیے, بس یہ لائف ہے. اور جی پرائرٹیز بدل گئی ہیں, پرائرٹیز بدل گئی ہیں, مطلب بہت بڑا اب پرائرٹیز جو ہے وہ دولت ہو گئی ہے, تو اب وہ ادب بہت پیچھے رہ گیا ہے. مگر کوشش ہے. ایک دوسرا یہ المیہ ہمارے ملک کا کہ کوئی پتہ نہیں, شاید لوگ صحیح کر رہے ہوں لیکن نظر نہیں آ رہا. مطلب ہمارا یہ جو خاص طور سے سسٹم جو ہے لائن آرڈر ہے, یہ ساری چیزیں ہیں جی مطلب ہے کہ سمجھ نہیں آتی. اللہ رحم کرے. مطلب بہرحال یہ ہے کہ جیسے کہ ایک اس میں آدمی بیٹھ جاتا ہے کے اندر اور شپ چل رہے ہیں, بس چلیں اللہ بہتر کرے گا. مطلب ہم وہی کیا ہم کیا کر سکتے ہیں, اپنے طور پہ کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اپنے طور پہ بس بہت بڑی بات ہے کہ وہ آپ جیسے جو بھی آپ نے یہ جوائن کیا ہوا ہے, مطلب میڈیا, ٹیلی ویژن, پی ٹی وی, سارا
और वो दौर याद है, मतलब वो बड़ा सुकून में दौर होता था जब ये हामिद मियां के यहाँ और स्टूडियो जी 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 बहुत सुकून आया करती थी। इंतजार रहता था में जब BBC से तो खबरें और सारे पान की दुकान पे सब खड़े हुए हैं, रस लगा हुआ है, तो वो एक दौर था। वो दौर अब ख्वाब हो गया है, अब नहीं आएगा वो दौर, वो ख्वाब हो गया। नहीं सर, अब बहुत मुश्किल है, अब बहुत मुश्किल। अब तो ये जैसे अजमल भाई आप जैसे लोगों को लेकर आ रहे हैं, ये इनकी मोहब्बत है, बहुत बड़ी बात है, ये इनकी मोहब्बत बहुत बड़ी बात है कि आप जैसे लोगों से बातचीत हो रही है। जी जी, वरना तो असल में कोशिश तो यही होती है, मेरी कोशिश यही है खालिद साहब कि मैं तमाम ऐसे अपने तौर पर जो है वो कहते हैं ना कि इंसान कि अपने तौर पर तो इंसान कोशिश कर लेना, जो मैं कर सकता हूँ वो मुझे करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ, अपनी हद तक कर ले आदमी, बस यही बात है। बहुत अप्रिशिएट करते हैं सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू खालिद, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, बस दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलते हैं एक और कॉलर के पास, देखते कौन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कोई बात नहीं बोलना आपने, तो कॉल क्यों किया आपने? जब बोलना नहीं आपने तो कॉल नहीं करनी चाहिए था आपको, अब आपने लाइन बंद कर दी। चले कोई बात नहीं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा खैर, ये तो कॉल की बात भी हम करते रहेंगे। और सैयद अरसलान रईस से, जी हाँ बिल्कुल आपके साहबजादे, बिल्कुल, और ये मौजूद भी हम तो मतलब यहाँ बैठ के अपनी मौजूदगी एहसास दिला रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं हमें, और कहते हैं ज़बरदस्त ट्रांसमिशन है, थैंक यू वेरी मच। तो अच्छा, मैं आप इसके ये तो आप अबू का काम जो आप कर ही रहे हैं, ये तो साथ साथ चल ही रहा है, उसके अलावा आप आपकी अपनी ज़ाती मसरूफियात के बारे में कुछ जानना चाहूँगा मैं। मेरा मीडिया से ताल्लुक़ है, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, इसको मैं रन कर रहा हूँ, और उसका जितना टोटल मीडिया है वो मैं उसकी कैंपेन्स वगैरह करता हूँ, और कुछ पब्लिशिंग का भी काम है। और बल्कि मैंने अभी एक अपनी पोस्ट भी लगाई थी, जो हमारे अदीब और शायर कुछ ऐसे हैं जो अपनी किताब तो शाये करना चाहते हैं, मगर वो क्योंकि आजकल बहुत महंगाई हो गई है, तो वो अब प्रिंटर के पास जाएं तो ये कहेंगे जी 500 किताबें शाये करनी है, 1000 किताबें शाये करनी है। तो मैंने उनको एक ऑप्शन दिया भाई कि अगर आपको 25 किताबें शाये करनी है तो मैं शाये कर दूंगा, और बहुत नॉमिनल चार्जेस में, ताकि वो उनकी एक ख्वाहिश जो होती है कि भाई साहिब किताब भी हो जाए, साहिब किताब सबसे बात है कि साहिब किताब हो जाए। जी हाँ, तो उसमें मतलब ये कि पैसे की लालच नहीं है, बल्कि उस काम की लालच है कि लोगों को साहिब किताब होने में हम कोई आसानी पैदा करें। अच्छा, किताब पता है तारीख को ये भी मसला है कि अब असल में महंगी इतनी हो गई किताब कि अब वो किसी को गिफ्ट देते हुए बंदा बड़ा सोचता है कि क्या करूं मैं। पहले तो होता था कि किताबें 1000 किताबें सब आपस में दोस्तों को अपने तमाम गैदरिंग के लोगों बांट दी। अब वो किताब एक किताब देते हुए बंदा सोचता है कि यार क्या करूं मैं, क्योंकि इतने में प्रिंट हो रही, पेपर इतना महंगा है, तमाम चीजें महंगाई इतनी हो गई, सबको प्रिंटिंग का सारे मामला महंगाई तो हुई है, पेपर पे कुछ ज़्यादा ही महंगाई है। प्रिंट मीडिया में जो है हमारे जो खासकर पब्लिशिंग में, तो लोगों ने कान पकड़ लिए, इतनी महंगाई हो गई है कि अगर 100 रुपये की कोई चीज़ थी तो वो 400-500 तक चली गई है। तो अब अंदाज़ा कर लें कि किस उसमें इसकी प्राइस चली गई है। जब कंपोज कर रहे हैं, कंपोजिंग है, प्रिंटिंग है, पब्लिशिंग है, सब कुछ है, जब बन के आती है पता चला घर पे ही 600-700 रुपये की किताब पड़ रही है, तो फिर उनका क्या करेगा? वो भी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में। तो हम छोटी क्वांटिटी में से एक एडवांटेज ये है कि लोगों को अगर करनी है तो वो इसमें कर, ये भी अच्छी बात है। अच्छा जी हाँ, तो ये मतलब कर रहे हैं। फिर ये कि घर पे भी नशिस्तें रहती हैं हमारे अपने घर पे। अच्छा, गुड, संडे को, इतवार को, तो वो इतवारी बैठक के नाम से। अच्छा, इतवारी बैठक, क्या बात है, मैं समझा कह रही शनिवारी बैठक। इतवारी बैठक के नाम से, तो वो उसमें एक तो हमारे एक साहब तो चले गए बेचारे, लमिया के नूरुल्लाह सैयद साहब सीनियर अफसाने बड़े बहुत ना, वो भी आते थे। इश्तियाक, प्रोफेसर इश्तियाक तालिब साहब हैं। फिर ये कि पाकिस्तानी बयानिया की हमारे यहाँ सिटिंग्स होती है, वो डॉक्टर शादाब एहसान है ना, और उनके पूरी टीम बहुत अरसा पहले आए थे, मेरे पास भी आ चुके थे। अच्छा, हाँ, सब राना जो है खालिद महमूद कैसर साहब जो है, राना साहब तो PhD हो गए भाई। हाँ, तो PhD हो गए माशाल्लाह। वो बड़े सीनियर बैंकर हैं वो। जी, अब तो रिटायर हो गए वो एक बैठक हमारी जुमे को होती है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में। तो वहाँ पे मतलब ये कि सफदर रजी साहब और ये सब होते हैं, शाहबुद्दीन साहब से मुलाकात होगी, बड़े सीनियर ब्रॉडकास्टर भी है, न्यूज़ कास्टर भी है माशाल्लाह। ये सब लोग वहाँ पे सीनियर सिंसियर लोग बैठे हैं बल्कि। तो वो एक बैठक रहती है फ्राइडे के फ्राइडे, और इसके अलावा इतवार को हमारे अपने घर में रहती है, कुछ लोग आ जाते हैं। तो इस तरह ये कि कुछ प्यास बुझाते रहते हैं।
وہ تو کہتے جب ایک دفعہ کہتے منہ کو لگ جائے کچھ تو وہ پھر جی مطلب بغیر پیاس بجائے تو بندہ رہ نہیں سکتا. ہاں بس یہ تو اپنے پروگرام کچھ کتابوں پہ میں تبصرہ کرتا رہا. تبصرہ سے مطلب تعارف میں پیش کرتا ہوں, تبصرہ تو کرنے قابل نہیں ہوں میں, مگر تعارف ضرور پیش کرتا ہوں. تو اپنے یوٹیوب چینل پہ تو وہ اس کے کتابوں کی کافی کتابوں کا میں نے کیا. پھر اس کے علاوہ انٹرویوز جو ادبی شخصیات کی کراچی میں 50 سے زیادہ لوگوں کے انٹرویوز میں کر چکا ہوں اخبارات کے لیے. تو لوگوں نے بڑا مطلب اپریشیٹ کیا, بڑا ٹائم دیا. تو یہ ایک میرے لیے اعزاز ہے جس میں رسا سبتائی صاحب جیسے شخصیات بھی شامل ہیں اور چلے گئے. منظر ایوبی صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ جو حیات ہیں ماشاءاللہ کافی احباب ہمارے ہیں جن کے میں نے انٹرویوز کیے ہیں. خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں, شاعر و شاعرات سبھی ہیں. تو یہ مطلب ایک شوق ہے, یہ صرف شوق کے لیے ہے یہ, اور کچھ نہیں ہے. شوق جو مطلب والدین سے یا خاص کر والد سے جو انہیریٹ ہوا ہے تو وہ یہ کرتے رہتے ہیں. تو شاعری کا مطلب یہ جب والدین کی طرف والد کی طرف سے آپ کو شاعری کا شوق کیوں نہیں ہوا, کہ آپ مطلب یہاں تک کیوں نہیں پہنچے, اس کی کیا خاص وجہ کیا رہی وہ؟ ہاں یہ وجہ تو مجھے بھی نہیں پتا, مگر یہ کہ کچھ نہ کچھ تو جی پتا کہ کچھ نہ کچھ تو میں کچھ نہ کچھ تو ہے, مگر یہ کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ پیش کیا جائے. تو وہ ایک اپنی شوق پورا کرتے رہتے ہیں وہ بھی. تو ایک اگر آپ کہیں گے تو میں ایک وہ برجستہ ایک چیز ہوئی تھی, اور ایک حادثہ ہوا تھا ہمارے گھر میں میری وائف کا. تو میں نے ان پہ کچھ چند لائنیں جو ہیں وہ کہیں تھی, تو اگر آپ کہیں تو نہیں جی ضرور کچھ بھی ہمیں تو اچھا لگے گا ضرور, تاکہ تھوڑا سا ہمیں آپ کا رنگ بھی پتہ چل جائے گا نا. جی بس رنگ کیا ہے, بس وہ ایک دل کی کیفیت جو ہوئی تھی تو وہ اس میں بیان کی تھی میں نے. ایک منٹ میں جی چلو میرے خیال جب تک یاد ہے ہم جب تک کہ کالر کو لے لیتے ہیں لائن پر جی لے ہیں, اس کے بعد پھر آپ سے سنتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو بیٹے؟ اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, دعائیں تمہارے بیٹے. جزاک اللہ, بہت خوش ہیں آپ, سلامت رہیں. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ طبیعت بہتر ہے بیٹا, بس طبیعت کیا صحیح ہونے ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, وہ تو اللہ جب چاہے تو سیکنڈوں میں صحیح ہو جائے گی, مسئلہ تھوڑا کوئی. وہ تو ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, تندرستی دے, آپ کا سایہ سلامت رکھے ہمارے سروں پر. آمین آمین. بیٹا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. اور بہت اچھا ہے, غزلیں سنائیں گے, بہت اچھی تھی, لاجواب تھی, بہت اچھی لگی. ان کو بہت بہت مبارکباد اور کامیابی عطا ہو ان کو, کامیابی دے اللہ تعالیٰ. آمین آمین آمین. اور بڑے سینئر لازمت ہے, رئیس فروغ صاحب کا نام تو ادب کے بارے سے بڑا جانا پہچانا سا نام ہے رئیس فروغ صاحب کا. بالکل. نہیں بہت مزہ آیا, میں نے بہت غور سے سنا, بڑی محبت. ہاں, اور میں سن رہی ہوں پروگرام پورا. نہیں بالکل 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 آپ سنیں بالکل. ان کو سب کو میری طرف سے بہت بہت دعائیں بیٹا. جی بالکل. یہ طارق رئیس فروغ صاحب جو ہے وہ آج اپنے 2 مطلب باڈی گارڈ کے ساتھ آئے ہیں یہاں پر. اچھا 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 اچھا. شارق رئیس شارق طارق ہے, شارق رئیس فروغ ہیں, اور اس کے بعد پھر ارسلان ہیں. اچھا جی یہ ماشاءاللہ. اور ان تینوں کو میری طرف سے ڈھیروں ڈھیر دعائیں بیٹا, تمہیں تمہاری فیملی کو. میرا بھی بیٹا, میرا بھی ایک ولی, میرا باڈی گارڈ بھی موجود ہے, میرا بھی باڈی گارڈ موجود ہے, میرا بیٹا بھی موجود ہے یہیں پر نا. ارے واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ. کیونکہ مجھے تو لے کر بات کراؤ نعمان سے بات ابھی ہو نہیں سکے گی. نعمان سے بات, اچھا اچھا. نعمان ذرا سامنے, نعمان ذرا جو ہے ویڈیو کو کور کر رہا ہے وہ, صحیح اس وجہ سے سامنے بیٹھا ہوا ہے. ہاں بس ان کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہے, اللہ کا شکر, پہلے سے بہتر ہے, مگر ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. مسز کا بس نماز میں دعا مانگتی ہوں. جزاک اللہ. بس آپ سب کی دعاؤں سے تو میں بھی یہاں بیٹھا ہوں نا, آپ سب کی دعائیں ہیں تو بالکل. تمہاری دعائیں, تم خود دعائیں اتنی دیتے ہو, بہت اچھا لگتا ہے. میں تو خود دعاؤں کا محتاج ہوں, میں ہمیشہ سے دعاؤں کا محتاج ہوں, ہمیشہ سے, میں بالکل ہمیشہ سے. بیٹے بہت دعائیں تمہارے لیے, کامیابی دے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوش رہیں. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, انشاءاللہ پھر بات ہوگی آپ کی آنٹی. ٹھیک ہے, تھینک یو. اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ. اور اب چلتے ایک اور ہم کالر کے پاس, دیکھتے کون ہے. السلام علیکم. ہلو
तारिक पैमरा साहब हमें इस वक्त जो है वो देख रहे हैं, हम लोग जर्मनी से हमें देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। कहते हैं अब आपकी खिदमत पे सलाम अकीदत। बहुत शुक्रिया जी। ये जर्मनी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और आज़ाद जम्मू कश्मीर से वसीम खान हमें देख रहे हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब, कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, और आपके मेहमान को भी सलाम जी। ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी देख रहे हैं इस वक्त, और वो जर्मनी में हमारे दोस्त बड़े अच्छे। तारिक पैमरा साहब बहुत शुक्रिया आपका। और चलते एक और हम लाइन पर चलते हैं, देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। हेलो जी, भुट्टो साहब, थोड़ा सा क्या वो खाना नहीं खाया आपने आज? हेलो जी भुट्टो साहब, डिनर किया आपने? हेलो जी मैंने कहा भुट्टो साहब डिनर किया आपने? डिनर किया? हेलो हेलो जी जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर। मैंने कहा भुट्टो साहब आपने डिनर किया? जी 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 किया है सर। तो आवाज कहाँ है फिर आपकी? फिर आवाज कम क्यों है? आवाज बिल्कुल शोर आ रहा है आपकी लाइन में। पता है सर, हमारी लाइन में शोर, हम तो वैसे ही बंदे शोर वाले बंदे। शोभिता आप कैसे हैं? आप मैं ठीक ठाक, आप ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है सर। गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अरसे के बाद हम एक दूसरे की आवाज सुन पा रहे हैं। सर मेरी आवाज तो आप सुनते, मैं आपकी आवाज बड़े अरसे बाद सुन रहा हूँ। मैं बिल्कुल, मौका मिलता है तो बस आपकी ऑनलाइन आ जाते हैं, आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। बस बस तो बस अभी आज भी नोटिफिकेशन आया हुआ था, तो मैंने सोचा शोभी साहब से बस गपशप कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तारिक रईस फारूक साहब है हमारे साथ। टॉपिक है वो भी जो हमारे गेस्ट बैठे हुए, पहले मैं आदाब अर्ज करूंगा। आदाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि बस एक ये था कि आजकल की टेक्नोलॉजी में जितने रास्ते करीब आ गए उतने रास्ते जी जी बेशक। तो जो जनरेशन आपकी जो डिलीवर कर रही है, ठीक है ना, अदब व आदाब के हवाले से, तो वो तो अब जाहिर है जब हमारी जनरेशन आ रही है तो उसमें तो ये चीज़ें बहुत दूर चली गई हैं शायद। सही बात है, बिल्कुल सही कहा। जो जाहिर है हमारे पीछे जो जनरेशन आएगी वो भी आप देख रहे हैं अपने हालात में। वो जो हमारे बाद जो आएगी ना जनरेशन, वो पता नहीं क्या देखेगी, समझ में नहीं आ रहा, को देखेगी क्या वो क्या करेगी क्या वो, कोई मजा हो जाएगा। वो बहुत अलार्मिंग है शोभी साहब। तो उस हवाले से वाकई एक ये है कि जैसे पहले अर्ली 2000 में ये होता था, रोड शो होते थे, आप समझ रहे हैं ना। या देखें अभी तो जो मैं देख रहा हूँ आजकल, या तो मैं भी गलत हो सकता हूँ, जो लाइक सिम्पोजियम होते हैं या अदबी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, अब वो बड़े पैमाने पे रह गई हैं। सही बात है, निचली सतह पे नहीं आ रही हैं। आप समझ रहे हैं ना। बड़े शहरों में देखते हैं हम कि कभी किसी मारूफ होटल में कोई सेमिनार हो गया या कुछ हो गया। हाँ, आम आदमी की पहुंच नहीं वहाँ तक, आम आदमी की पहुंच ही नहीं वहाँ तक। हाँ, अब नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये तो जाहिर है अब मोबाइल की हद तक ही अब सही हो गए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल हकीकत है। मतलब एक छोटी सी मेरी सोच है जो आजकल के दौर में हम एक सोच रहे हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ये है कि अब जाहिर है बहुत सारे दोस्त हमारे साथ ये हजरात हैं मेहनत कर रहे हैं। हम देखते हैं किताबों में कभी मतलब कराची के लेवल पे या इस्लामाबाद या कभी मतलब किताब की रुनमाई होती है, तो वो बड़े पैमाने पे मतलब ऊपरी सतह पे होती है, लेकिन नीचे वो बहुत कम ही आ पाती है। लेकिन हम कभी ये सोचते हैं कि यार वाकई ये मतलब अंदरूनी शहरों में भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात, हकीकत है। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी काविश है आपकी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। एक किताब भी बहुत अच्छी दोस्त है। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल हकीकत है, बेशक। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू, जज़ाकल्लाह भुट्टो साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे आज बात हुई, बड़ा अच्छा लगा। इंशाल्लाह आपसे भी बात होगी जरूर, इंशाल्लाह जिंदगी बखैर। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी तारिक भाई। जी, ये मैंने जैसे बताया था जी तो उसका उन्वान एक मैंने रखा है 36 बरस। 36 बरस का साथ जो था जी, 36 बरस जी।
یہ تو کھا لو یہ نہیں کھاؤ, یہ تو کھا لو یہ نہیں کھاؤ, جاؤ جا کر لیٹ جاؤ. کیا بات ہے, واہ. یہ تو کھا لو یہ نہیں کھاؤ, جاؤ جا کر لیٹ جاؤ. دیکھ لو سردی بہت ہے, بے سبب نہ باہر جاؤ. کیا بات ہے, واہ. دیکھ لو سردی بہت ہے, بے سبب نہ باہر جاؤ. یوں ہی در سے زیست سن کر بیت گئے 36 برس. واہ. یوں ہی در سے زیست سن کر بیت گئے 36 برس. کہاں گئی وہ میری ہمدم, کہاں گئی وہ میری زیست. کہاں گئی وہ میری ہمدم, کہاں گئی وہ میری زیست. آج آفس میں دیر لگے گی, کام بہت سے نمٹانے ہیں. آج آفس میں دیر لگے گی, کام بہت سے نمٹانے ہیں. شاید کھانا باہر کھاؤں, تم تو وقت پر ہی کھا لینا. اب یہ باتیں کس سے کروں گا, اب یہ باتیں کس سے کروں گا. کہاں گئی وہ میری ہمدم, کہاں گئی وہ میری زیست. کتنے خواب تھے مل کر دیکھے, اور تعبیریں بھی دیکھی تھیں. کتنے خواب تھے مل کر دیکھے, اور تعبیریں بھی دیکھی تھیں. اب جو تشنا خواب ہیں رہتے, ان کی بھی تعبیریں ہوں گی. واہ واہ واہ. اب جو تشنا خواب ہیں رہتے, ان کی بھی تعبیریں ہوں گی. کیسے میں دیکھوں گا تنہا, کیسے میں برتوں گا تنہا. کہاں گئی وہ میری ہمدم, کہاں گئی وہ میری زیست. یہ کچھ دل سے نکلی ہوئی کچھ باتیں تھیں جو بہرحال وہ کہتے ہیں یہ کمی کا احساس ہے, بہت زیادہ یہ کمی کا احساس. 36 برس کی مطلب ساتھ جو ہے وہ, جی ہاں, تو کہتے پل دو پل کا ساتھ تو نہیں ہے. نہیں بہرحال یہ کہ بہت اچھا ساتھ, ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. آمین آمین آمین. چلیے میرے خیال میں اب یوں کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے طارق رئیس فروغ صاحب کے دونوں فرزند بھی موجود ہیں, تو ذرا باری باری جو ہے ایک ایک ولی ایسی بات کرتے ہیں کہ وہ کہاں تک ان کے نقشے قدم پر کہاں چل رہے ہیں, یا اپنے دادا کے نقشے قدم پر کہاں چل رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. جی شارق, کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. تھوڑا السلام علیکم. سب سے پہلے وعلیکم السلام. بہت شکریہ, بہت اچھا شو جا رہا ہے ماشاءاللہ, جب سے دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ساتھ, اور آپ کا بہت شکریہ مدعو کیا آپ نے یہاں پہ. آپ کیا کرتے ہیں شارق؟ میں بھی ابو کے ساتھ ہی ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں چلا رہے ہیں, اور باقی میں بیسکلی گرافک ڈیزائنر ہوں. اچھا گڈ. اور باقی تمام یہ پبلشنگ اور جتنا بھی ورک ہوتا ہے ہمارا, اس کو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو ادب سے آپ کو کتنا لگاؤ ہے؟ کچھ مطلب کچھ؟ ہاں, ادب سے وہی ایک پڑھنے کی حد تک, اور ظاہر ہے ہمارے گھر میں ہی سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس کا حصہ رہتے ہیں سامع کے طور پہ, اور بہت مطلب اچھا لگتا ہے کہ جو ہے کچھ نہ کچھ سارا شارک کرتے ہیں, بچے کرتے ہیں جو پروگرام گھر پہ ہوتے ہیں. بالکل, یہ تمام جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو ارینج کرنا, اور اچھا ایک وہ جو ایک اچھا ایک پتہ ہے شارق, ایک ارینجمنٹ ایک الگ چیز ہے آپ کریں. اچھا ایک وہ ارینجمنٹ ہوتا ہے کہ جو انسان کے اندر ایک بڑا جوش اور جذبہ بھی, مطلب ایک چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے نا مجھے, بالکل مجھے ایک چیز پسند ہے, میں اس کے ارینجمنٹ میں میرا الگ فیلنگ ہوگی, اور ایک چیز مجھے جو پسند نہیں ہو, مطلب میں اس کو اتنا لائک نہیں کرتا, کیونکہ گھر میں ہے, ابو نے کہا تو کام تو کرنا ہے, کرنا تو ارینجمنٹ میں نے. یہ میرے کہے بغیر کرتے ہیں, ہاں مجھ سے زیادہ فکر کرتے ہیں, اور جو احباب آتے ہیں ان کی, بلکہ نہیں آتے تو پوچھتے ہیں کیوں نہیں آئے ابھی تک. تو یہ مجھ سے زیادہ بچے جو ہے نا وہ فکر کرتے ہیں. یہی ان کی اماں کا بھی, مرحومہ کا بھی یہی تھا کہ وہ بھی رہتی تھیں بھائی وہی مہمان آ جائیں تو ان کی مطلب مجھ سے مجھے کچھ نہیں کہنا پڑتا, مجھ سے زیادہ مطلب خیال کرتے ہیں لوگ. اور شارق میں تو جراثیم ہیں بھی, یہ گرافک ڈیزائننگ جو ہے اس کا, تو دادا ابو کے اپنے اشعار کو ایک خوبصورت اس میں بنا کے فیس بک پہ لگاتے ہیں, پیج بنائے ہوئے انہوں نے. اور بھی بزم رئیس فروغ کو بھی دیکھتے ہیں, فروغ فاؤنڈیشن کو بھی دیکھتے ہیں. یہ تو یہ ایک سلسلہ تو چل رہا ہے, قدم قدم پہ یاد آتے ہیں ان کو اپنے دادا ابو. بالکل, جو ان سے ملاقات تو ظاہر نہیں ہو سکی, وہ پیدائش سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا تھا, لیکن جو ان کے دوست ملتے ہیں, مطلب وہ سن کے ہمیں مطلب اتنے 40
साल मेरे ख्याल से हो गए, और अब भी जो लोग मिलते हैं और जो तो सीनियर लोग हैं वो पता चलता होगा अच्छा रईस फारूक साहब के पोते हैं, अच्छा रईस फारूक साहब के पोते हैं, वो ऐसी वैसी बातें बताते हैं कि जो है कि हम इस तरह उनके साथ बड़ी बात है जाते थे, कई घंटों घंटों पैदल घूमते थे और उनसे सीखते थे, और जो उनके जूनियर हैं वो बताते हैं, और मतलब अच्छा लगता है कि जो है कि एक तो होता है ना कि हर वालिद अपने वालिद की अच्छाई ही बताते हैं बच्चों को, लेकिन जब आप किसी तीसरे से सुनते हैं और अजनबी से जिनको आप बिल्कुल जानते नहीं, अचानक किसी से मुलाकात हुई और वो एकदम इतनी सारी उनके शेर पढ़ना शुरू हो जाते हैं जो उनको हिफ्ज होते हैं और उनके लिए बातें, तो वो बड़ा अच्छा महसूस होता है कि यार वाकई वो हम मिस कर गए। आपको कभी शौक हुआ कभी शेर वेर कहने का? शेर कहने का तो बस वही ऐसे ही कभी कुछ कर दिया कह दिया, मतलब कोई वो ऐसा नहीं है कि किसी को सुनाया जाए, मतलब ऐसा खास शौक ऐसे सुनाने वाला नहीं है, सुनाने वाला नहीं है, अकेले भी पढ़ने वाला अकेले वाला बिल्कुल। चले जबरदस्त। चले मैं ये शारिक हमारे साथ थे, अब हम अरसलान से थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अब्बा के साथ साथ हम लोगों को भी टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, और मैं तो ये ऑनर समझता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम ऐसे रेडियो पे लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बने हम लोग। नहीं जज़ाकल्लाह, बस मोहब्बत की बात है, तारिक भाई से मोहब्बत की बात है। बस जब हमें पता चला नौमान के ज़रिए तो मैंने कहा भाई बिल्कुल बिल्कुल मैं बुलाऊंगा, बिल्कुल बात करेंगे, बुलाएंगे, ज़रा अच्छी बात है। कुछ इस तरह पुरानी यादें ताज़ा होती है। असल में बात है कि हमारे आज की जनरेशन में ये चीज़ नहीं है ज़्यादा ना, हम क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं। हम सिर्फ क्या सोचते हैं कि मतलब इससे मेरा मतलब कहाँ तक है, सही बात है, जहाँ तक मेरा मतलब है मेरा सफ़र भी वहीं तक है, उसके साथ उसके बाद फिर मेरा शॉर्टकट है, बस अपना मफाद देखते हैं कि बस भाई इस वक्त है ही मफाद, इस वक्त दुनिया मफाद की, आप देखें सारे मफाद के सब अपने अपने मफाद के चक्कर में लग रहे हैं। आपसे दोस्ती होगी उस वक्त जब तक मेरा काम आपसे पूरा हो रहा है, जब करना हो गया पूरा उसके बाद फिर धीरे धीरे कटना शुरू हो जाऊंगा, फिर मैं नया तो ढूंढूंगा कि अब इसके बाद का काम मेरे किससे पूरा होना है। ऐसी है ये तल हकीकत, ये बिल्कुल हकीकत है, ये हकीकत यही है। मैं अभी भी क्लब में बैठे तो वहाँ भी यही बात हो रही थी मेरी, वहाँ भी मैं अभी वहाँ पर मियाँ तारिक जावेद भी थे वहाँ पर, फिर वो क्या नाम इसका सारे लोग थे, एहसान कुरैशी बड़े सीनियर स्पोर्ट्स के चलने से वो मौजूद थे, फिर काफ़ी सारे लोग थे, बहुत सारे लोग बैठे थे वहाँ पर, तो उन सबसे बात हुई। राशिद अजीज कल मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, परसों आपसे जब आपसे मेरी बात हुई थी परसों मेरी, तो परसों उनसे मेरे सलाम दो हुई थी। हाँ मैंने देखा, नाम देखा मैंने, राशिद अजीज का देखा, तो वो बड़ी इस प्रकार जब फौरन नजर फौरन हमारे शोबे भाई कैसे तबीयत आपकी, कैसे माशाल्लाह बड़े एक्टिव हो गए अभी ये, तो वो भी मोहब्बत करते। असल में आप क्या करते हैं, आपकी मसरूफियत क्या होती है? मैं बेसिकली आजकल जो यूट्यूब की दुनिया है, ये कंटेंट क्रिएटर हूँ बेसिकली ना, तो मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बनाता हूँ, प्रोग्राम बहुत कवर किए, और ज़्यादातर मेरा फोकस होता है ट्रैवल वीडियोस बन जाएं, एजुकेशनल बन जाएं, इन्फॉर्मेशन बन जाएं, मतलब माजरत के साथ वो वाली वीडियोस मैं नहीं बना पाता जो आजकल एक जरा सा टुमका लगा दें आप तो रातों रात करोड़ों यार, ये तो गलत है। देखा कमाने का तो यही तरीका है, नहीं भाई ऐसी कमाई नहीं चाहिए। क्यों यार, एक ठुमके से अगर 8 कहते हैं 15-20 सेकंड से अगर करोड़ों मिलना तो क्या बुरे हैं यार, ये नहीं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कंटेंट नहीं होता। जीन्स जो है ना वो कहते हैं ना वो एक ही धंधा वो भी गंदा, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल एक ही धंधा वो भी गंदा, बिल्कुल। तो ट्रैवल के सिलसिले में मेरा टर्की आना जाना रहता है, तो उसके सिलसिले में वहाँ इस्तांबुल यूनिवर्सिटी मेरा जाना हुआ, वहाँ पर डॉक्टर खलील तोकार साहब होते हैं, वो उर्दू अदब के हवाले से सारा वो अपना सिस्टम देखते हैं, तो उनसे मुलाकात हुई, उनको अपने दादा रईस फारूक साहब का रिसाला पेश किया, एक अच्छा माशाल्लाह जेस्चर मिला वहाँ पर भी, मतलब वहाँ भी उर्दू से लोगों को काफी शगफ है, काफी लगाव है, मतलब सही बात है। तुर्की जाके लगता नहीं कि आप किसी गैर मुल्क में आए। अच्छा अब तो पता है, अब तो हमारे पाकिस्तानियों का देखो, मतलब उनका सिर्फ अब सब जगह छोड़ा, जिसको देखो कहते हैं तुर्की, इस्तांबुल, आई एम फ्रॉम इस्तांबुल, वो जिसको देखो नीचे लगा तो इस्तांबुल पहुंचा, तस्वीरें लगा इस्तांबुल पहुंचा, ऐसी है। अब तो ऐसे हो गया जैसे इस्तांबुल जैसे पता नहीं वो हैदराबाद जा रहे हैं, बिल्कुल मिनी पाकिस्तान कह सकते हैं। मतलब अब तो ज्यादातर आप देखें अक्सरियत से लोग वहीं तुर्की की तरफ ज्यादा दौड़ कर रहे हैं। तो आप जो कितने आपके यूट्यूब पे क्या है, कितने सब्सक्राइबर हो गए? मेरे फिलहाल 2500 फॉलोवर्स हैं। अच्छा। और 2500 सब्सक्राइबर जो हैं, मतलब वक्फन मैं करता रहता हूँ ये,
صحیح. اور شوقیہ ہے بیسکلی نا میرا آج کل. تو اس کے علاوہ ویسے یوٹیوب سے ویسے ہٹ کے ویسے اس کے علاوہ ہمارا سلیمنگ پروڈکٹس ہیں, وہ آن لائن ہماری ویب سائٹ ہے لطفی سلیمنگ کعبہ. یہ الحمدللہ ایک بہت زبردست پروڈکٹس ہوتے ہیں, اور ویٹ لوز کے لیے یہ اور ایک اور بھائی ان کے ساتھ ہمارا یہ ٹوٹل کام ہے. اچھا فیضان رئیس. جی جی سارے رئیس ہیں ماشاء اللہ, سارے پیدائشی رئیس ہیں بھائی, پیدائشی ہیں. دادا نے سب کو رئیس بنا دیا, کیا بات ہے. اور مطلب آپ سے ملنا تو میرے لیے آنر بھی ہے. میری امی آپ کا جو پروگرام آتا تھا ریڈیو پہ بہت شوق سے سنتی تھی. وہ تو صبح اٹھتے ہی فل آواز میں FM 100 بہت زبردست آپ ماشاء اللہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے, اور آپ اثاثہ ہیں ہمارے ملک کا, اور ایسے اثاثوں کی تو بالکل قدر کرنی چاہیے. آپ کو گورنمنٹ لیول پہ اعزاز دینے چاہیے. بالکل انشاءاللہ ملے گا. گورنمنٹ جو ہے وہ اعزاز اپنے جاننے والوں کو دیتی ہے. نہیں, وہ ہمارے یہاں پتہ مثال وہی بات ہے کہ اندھا باٹے ریوڑیوں اپنے اپنوں کو دے, تو ہمارے یہاں تو بڑا سلسلہ ہے. بس آپ مجبور ہو جاتی ہے گورنمنٹ بھی کرنا. آپ 25 سال سے اس انڈسٹری میں ہیں, تو آپ تو انتہائی. میں اس انڈسٹری سے میرا تعلق جو ہے وہ 25 سال نہیں, انڈسٹری سے دیکھا جاتی ہے تو اس کو 28 سال ہو گئے, مگر میں تو اس سے پہلے اگر انڈسٹری سے میرا تعلق دیکھا جائے تو 30 سال ہو گئے مجھے, 30 سال سے زیادہ مجھے ہو گئے. مطلب میں 80s میں 85 سے میرا بنا کے گیت مالا میں نے مارکیٹ میں میرا ہوا, بنا کے آڈیو کیسٹس کا جو دور تھا, بنا کے گیت مالا. نمستے بہنوں بھائیوں, آپ کا بھائی آپ کا دوست آپ کی اچھا کے انوسار اپستھت کرتا ہے آپ کے منچاہی گیتوں سے سجا کر. تو وہ مطلب یہ آپ نے ایک جرنی دیکھی ہے, میں تو پورا لمبا لانگ ٹائم اخبارات سے میرا تعلق جامع صاحب کے ساتھ رہا. مطلب ٹائمز آف کراچی جو ہے جامع صاحب کا جو اخبار تھا اس سے میرا تعلق رہا. اس کے بعد پھر آغاز, قومی, ریاست, پھر اس کے علاوہ پھر ایکسپریس, پھر روزنامہ آزاد ریاست, اس کا میگزین, پھر کچھ اور میگزین, کچھ ڈائجسٹ, پتہ نہیں کیا کیا سارے, ریڈیو ٹی وی اخبار, ان تینوں. میرا تعلق اس تمام عرصے میں میڈیا, ٹوٹل میڈیا سے میرا تعلق ہے, رہا بھی اور ہے بھی میرا تعلق. لکھنا اور بولنا, اور اس کے ساتھ پھر ایکٹنگ, کبھی کبھی ایکٹنگ بھی. وہ جو اعزاز کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے دلوں میں تو آپ کا اعزاز نہیں, یہی مجھے یہی میرے لیے تو یہی ریوارڈ ہے میرا. میں یہاں آنر بھی بیٹھ کے اپنے تمام لوگوں کو کہتا ہوں میرے لیے ریوارڈ, میرا ریوارڈ یہی میرا ریوارڈ ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو عزت مجھے دی, اتنی عزت شاید کسی اور کو نہیں ملتی ہوئی, تو یہ اللہ کا کرم ہے. مجھے اللہ پر بڑا الحمدللہ, اور میں اس کے لیے اپنے مینجمنٹ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ میں اپنی مینجمنٹ کے ساتھ میں یہاں بیٹھ کے بڑا ایزی, بہت میں ایزی پروگرام کرتا ہوں. بالکل میں ایسے جیسے میں اپنے گھر میں زیادہ وقت میرا یہاں گزرتا ہے زیادہ. تو یہ میرا یہ بالکل اللہ کا شکر سے جو ہے آپ کی مینجمنٹ نے جو معیار جو ہے نا اس کو آپ نے مطلب بس یہ اللہ کا شکر ہے. آپ کچھ ہماری یوتھ کو کچھ آپ اگر ارسلان کچھ کہنا چاہیں, کچھ گائیڈ کرنا چاہیں تو کیا کریں گے ہماری یوتھ کو؟ جو ہے یوتھ کو بس یہی گائیڈ کریں گے کہ محنت کریں, کیونکہ آج کل جو سوشل میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے ہر ایک کی سٹوری ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہم لوگ مطلب انسپائر ہو جاتے ہیں, یار اس نے دیکھو ایک ویڈیو ڈال دی, اس کے بعد گاڑی ہے, بنگلہ ہے, یہ سب باتیں مطلب وہ ہوتے ہیں آرٹیفیشل ہوتے ہیں زیادہ تر. جو حالانکہ اتنی جلدی گاڑی بنگلے بنتے نہیں ہیں. ہاں وہی نا, آرٹیفیشل ہے نا یہ سب. یہ اس کو دیکھ کے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, انزائٹی میں کا شکار ہو جاتے ہیں. میں اتنی محنت مطلب میں اتنا کر رہا ہوں, میرے پاس اب تک نہیں ہے. تو اللہ کا شکر کریں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور محنت کرتے رہیں. مطلب رائٹ وے میں مسلسل محنت چاہیے. بالکل مناسب بات ہے. وہ کہتے ہیں آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے تو چلنا ہے نا. جی جی. پہلے کہتے ہیں پہلے بچہ, پہلے جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ بچہ پہلے گھسڑتا ہے نا گھٹنوں سے, گھسڑتا ہے, پھر گھٹنوں پہ آتا ہے, پھر وہ کھڑا ہوتا ہے, پھر وہ چلتا ہے, پھر دوڑتا ہے. بالکل ایسی ہے. پھر دوڑتا ہے, جب دوڑتا ہے تو پھر وہ اپنی منزل پہ پہنچتے جاتے ہیں. بالکل ایسی ہے. تو یہ ہمارے اصل میں لوگ, ہمارے یہاں پتہ کیا ہو گیا, ہم لوگ گھسڑنا اور پھر وہ گھٹنوں کے بل چلنا بھول گئے. ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں دوڑیں, بس ہم اٹھیں اور دوڑ لگا دیں. مطلب اوور دا نائٹ کچھ نہیں ہوتا, مگر ہوتا ہی لوگ سوچتے یہی کہ میں ایک پروگرام میں نے یہاں کیا, میں اس کے بعد باہر نکلوں, لائن لگی سارے فرینڈز میرے, بڑے بھائی ایک میری ویڈیو لگے اور باہر لوگ ارے بھائی ارے یار. اچھا میں نے اب تک یہ بھی آبزرو کیا, یہ جو ٹک ٹاک وغیرہ ہیں یہ عارضی طور پہ ہوتے ہیں. مطلب آپ کی 4 دن کی شہرت ہوگی, اس کے بعد آپ کو لوگ بھول جائیں. اچھا دیکھیں بات پتہ ہے کہ اب یہ آپ دیکھیں, یہ ٹک ٹاک اگر چل رہا ہے بالفرض سے, ٹک ٹاک کو لیتے, اگر ٹک ٹاک آج بند ہو گیا, جی ٹک ٹاک والوں نے یہ ایپ ہی بند کر دی, اب کیا ہوگا؟ ایسی ہے نا, بالکل ایسی. مطلب فیس بک بند ہو گیا, ہو چکا ہے نا, یوٹیوب بند ہو چکا ہے, یوٹیوب بند ہو چکا ہے. اگر یہ سب بند ہو گیا تو کیا پھر کیا کریں؟ بالکل ایسی ہے. تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں, ایسی ہے, زیرو ہے. اب پھر ڈھونڈتے پھر یار اب کوئی نئی چیز نکالو, ڈھونڈو کیا ہے ایسا. تو ہمارا چلیں, اللہ تعالیٰ بہت شکریہ ارسلان, آپ کا بہت بہت شکریہ.
आंटी को ज़रा तुम सलाम कर लो। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि यकीनन आप इस वक्त जो है वो सुन रही होंगी, और बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है वो इतनी सारी दुआएं दी, और हमेशा जब भी आपकी कॉल आती है तो बिल्कुल मैं आपको सुन रहा होता हूँ, मैं यहीं स्टूडियो में मौजूद होता हूँ। तो बस इसी तरह से जो है वो दुआएं करती रहा करें, क्योंकि बड़े बुज़ुर्गों की दुआएं जो है वो सबसे ज़्यादा काम आती हैं। और जब भी जो है वो लाइफ में कभी भी कोई भी मुश्किल हो या कुछ भी हो, तो दुआएं जो है वो हमेशा, मेरी नज़र में ये है कि दुआएं जो है वो किस्मत बदल देती हैं। तो इसलिए आप भी जो है वो हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने याद रखा, आपको नाम भी याद था, तो मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह फिर अब आपसे बात तो नहीं हो सकी, कॉल बंद हो गई थी आपकी, लेकिन यह है कि आपने याद रखा, बहुत शुक्रिया। और आपकी इस फरमाइश पे मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ। तो बस भाई आप सब यकीनन जो देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि कभी कभी बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं शोभा साहब, कभी कहते हैं शोभा साहब ज़रा नोमान से बात कर रहे हैं। नोमान इस वक्त आपके सामने मौजूद है, और ये मुझे यकीनन जो मेरे लाने ले जाने के लिए वो बिल्कुल नोमान ही के साथ में आता हूँ। मैं नोमान ही मुझे लेके जाता है, कहीं आना जाना कुछ भी होता है तो नोमान के साथ, क्योंकि जब तक मैं सही नहीं हमारे हमने तो भाई हम वालदैन का गोदों में खिलाया। फिर इसके अलावा मुझे फील्ड में सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले जो है वो पप्पा हैं, और हमेशा जो है वो हर कदम पे, चाहे मेरा इवेंट हो, चाहे मेरी कोई भी चीज हो, कोई किसी भी तरह का कोई भी काम हो, हर चीज में मुझे पुशअप करने वाले बिल्कुल यही है। और आज जो मैं जो भी हूँ वो इन्हीं की वजह से हूँ। अच्छा, बचपन से माशाल्लाह, ये बचपन से तमाम जितने हमारे बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, जिस बड़े लोग हैं, सबकी गोदों में खेला है। सबके जब शो में जाते थे, छोटा सा होता था ये, हत्ता के लोगों के वो जब म्यूजिक बैंड थे वो उनके ड्रमों को बैठ के बजा रहा होता था, छोटा जाके सब अपनी गप्पों में लगे हुए, खाली अभी शो शुरू नहीं हुआ, जाके बैरिया में एकदम था और जाके बजाने, सब देखने की ये आवाज़ कहाँ, ये किसने बजाना शुरू कर दिया। जाके देखा तो नुमान साहब छोटे से थे, और जाके उस पर बैठ के, और स्टूल पे बैठ के खूब बजाई जा रहा है। सलमान अहमद की गिटार की, और सलमान जुनून वाले सलमान जो है, सलमान अहमद, उनके ये छोटा सा था, मेरे ख्याल के 4-5 साल का था, और उनके गिटार की स्ट्रिंग तोड़ दी इसने। वो मैंने इसको मारा, ये रोने लगा, उससे मुझे सलमान जा रहे, शोभे क्या करें बच्चों को, यार कोई नहीं छोड़ दें, मैं गिटार तोड़ दूंगा। मैं तो यार बच्चे को आप मार रहे छोड़े, और दूसरा गिटार आ जाएगा, दूसरी स्ट्रिंग आ जाएगी। उन्होंने फौरन दूसरा गिटार मंगा लिया। ब्रायन के शोल्डर पे, कंधों पे बैठ के, ब्रायन ने इसको रो रहा था तो इसको शोल्डर पे ब्रायन जो है वो कंधों पे बिठा के स्टेज पे ले गया। पूरे वहाँ पर करंगी क्रीक में वो शो था, वहाँ पर हम गए थे, वो पूरा चक्कर लगा के कंधों पे बिठा के उसको चुप करा रहे, कह रहे जूनियर शोभी को चुप कराऊंगा, जूनियर शोभी। और आज भी नो डाउट, अभी कुछ टाइम पहले जो है वो जुनून का कॉन्सर्ट था, तो उसमें सलमान भाई और ब्रायन से मुलाकात हुई थी, तो उनको याद था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, तो बहुत अच्छा लगा उन लोगों से मिलके। तो इस तरह से अच्छा लगता है जब आर्टिस्ट वगैरह जो है वो पप्पा की वैसे याद भी रखते हैं और इज्जत भी देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपसे भी जब अंकल मुलाकात हुई तो आप अंकल ने भी जो है वो बड़ी इज्जत दी। तो इसी तरह से शारिक भाई भी हैं, अरसलान भाई भी हैं, तो आप सबका बेहद शुक्रिया। इसी तरह से जो है वो बस प्यार मोहब्बत देते रहें, और इसी तरह से हम लोग आपके सामने इस तरह से ही बेहतरीन है माशरे में। बिल्कुल। चलें जी, तो ये थे, मैंने कहा आज आपकी मुलाकात करवा दूँ मैं नुमान से बहुत। और जनाब लाइव कॉल का मैंने आपको बताया कि लाइव कॉल पर हम आपसे बात करेंगे 111-111-100 पर। हमारे साथ मौजूद है तारिक रईस फ़रोख साहब, हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह। और अभी जो है शारिक रईस से बात हुई, अरसलान रईस से बात हुई, और तारिक भाई हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह से। तो कुछ सिलसिला चल रहा है, कुछ मैंने सोचा कुछ अदब के हवाले से बात होती है, और इसी तरह ये सिलसिले बात वही है कि कहते हैं कि गुफ्तगू जब शुरू होगी तो कहीं आगे तक चले, बात चल निकलेगी तो दूर तक जाएगी। जब हम बात ही नहीं निकालेंगे, हम ही सोचेंगे नहीं हम कभी अपने मुआशरे में, हम अपने मुआशरे को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अब मैं कहूँगी यार मेरा तो काम ही नहीं, छोड़ो यार मैं क्या करूँ, छोड़ो। मगर कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने तय क्या कर सकते हैं, आपको अपना फ़र्ज़ अदा करना है, आप अपना फ़र्ज़ करें। वही बात वो आ जाती है कि कहीं आग लगी थी तो एक जो है वो चिड़िया अपनी चोंच में जो है वो पानी का कतरा लेके गई और उसने डाल दिया, तो उसके दूसरे ने किसी ने कहा कि भाई तुम्हारी एक चोंच के एक बूंद से पानी से क्या फ़र्क पड़ेगा। उसने कहा मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, मैं जवाब दे, अल्लाह के सामने अपनी जवाब दे हूँ कि मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, तो मैं अपना फ़र्ज़ सब अदा करें। माशरा कोई एक चीज़ नहीं है ऐसी कि जो चमकती दमकती हम बाज़ार से लाएं और उसको बड़ी पॉलिश वॉलिश करके चमका के हम रख दें घर में कि यार हमारा माशरा देखो कितना खूबसूरत माशरा, हमारा चमक रहा है, हमने खूब रगड़ के इसको साफ़ करके रखा है, बड़ा फिनिशिंग करके रखा है। तो माशरा फ़र्द वाहिद से है,
ایک آدمی جب مل کر اپنے آپ کو بہتر بنائے گا تو یہ معاشرہ بہتر بنے گا. جب میں خود اپنے آپ کو اگر صحیح نہیں کروں گا میں تو پھر میں اپنے آپ کو کیسے صحیح کر سکتا ہوں؟ میں کر ہی نہیں سکتا کبھی بھی. میں اگر آپ پر انگلی اٹھا رہا ہوں میں تو پہلے مجھے چاہیے کہ میں اپنے آپ کو صحیح کروں, کیونکہ یہ 3 انگلیاں مجھے آپ سے زیادہ مجھے ظاہر کر رہی ہے کہ میں آپ سے زیادہ برا ہوں. میں یہ 3 انگلیاں جو ہے یہ 3 انگلیاں اب ادھر مڑ جاتی ہیں. جب ایک انگلی ادھر جاتی ہے 3 ادھر مڑ جاتی ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھو, اپنے گریبان میں جھانکو. پہلے کسی کو برا کہنے سے پہلے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرو گے تو آپ کو یہ حق ہے کہ آپ دوسرے کو برا کہہ سکیں, یہ اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہوتا ہے. مگر ہمارے یہاں اب وہ دور ہی نہیں ہے دوستوں کو کہنے کا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو بس اسی طرح چکر چل رہا ہے. کچھ 1-2 کمنٹس کی جانب آ جاتی جناب. اور اس وقت جو ہے میر حسن بروہی زرداری آپ کو سلام کرتا ہے, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ. اور وسیم صاحب, آزاد کشمیر اجمل صاحب, نعمان بھائی کو بھی سلام. کیسے ہو نعمان بھائی؟ ٹھیک ہو آپ بھائی؟ چلے نعمان بھائی کو آپ کا سلام پہنچا دیا بالکل میں نے, اور بہت شکریہ. اور کہتے ہیں شو اجمل صاحب شو بہت ہی اچھا خوبصورت ہے, تھینک یو, جزاک اللہ. خوش ہیں جی, بس کوشش یہی ہے کہ اچھی اچھی باتیں ہو جائیں. اور اسی لیے جی طارق بھائی اب تھوڑا سا آپ کی جی پروگرام کافی سنجیدہ ہو گیا ہے اور سامعین کہیں بور نہ ہو جائیں. ایک آدھ ادبی لطیفہ کوئی, ہاں بالکل, ادب میں تو رہ کے کچھ بھی ہو سکتا ہے, ادب میں تو بالکل. اچھا وہ ادبی لطیفے جو لطائف جو ہوتے ہیں تو ان کی بات ہی الگ ہوتی ہے. جی بڑے زبردست لطیفے, مطلب وہ آج کل کے لطیفے نہیں, وہ ادبی واقعات ہوتے ہیں, دراصل واقعات ہی بالکل صحیح. جی جی بالکل شخصیات ہوتی ہیں, ذرا آ جاتا ہے. تو پطرس بخاری صاحب جو آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر تھے, تو ان کے ایک پروگرام ہوا تھا, مولانا ظفر علی خان جو تھوڑا سا آگے جی مولانا ظفر علی خان پروگرام میں شریک ہوئے تھے. اس کے بعد وہ پطرس بخاری کے روم میں جا کے باتیں کر رہے تھے دونوں. تو بے شک لوگوں نے سنا ہوا مگر جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے. تو ظفر علی خان, مولانا ظفر علی خان صاحب نے پطرس بخاری سے کہا کہ بخاری صاحب یہ بتائیے کہ تان پورا اور تمبورا میں کیا فرق ہے؟ تان پورا تمبورا میں کیا فرق ہے؟ تو بخاری صاحب ہنسے, تھوڑے سے مسکرائے, کہنے لے حضرت آپ کی کتنی عمر ہے؟ کہنے لے میاں میں 75 سال کا ہو چکا ہوں. کہنے لے 75 سال میں آپ کو جب یہ فرق معلوم نہیں ہو سکا, اب 2-4 سال کے لیے معلوم کر کے کیا کریں گے؟ کیا بات ہے, صحیح بات ہے. جب 75 سال میں آپ کو نہیں پتا چلا تو 2-4 سال کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے پتا کر کے. کیا بات ہے زبردست بھائی, زبردست, واہ واہ واہ, زبردست, بہت اچھے بہت اچھے, واہ واہ بہت. چلے ایک اور ہم کمنٹس آئے تو ان کو بھی شامل کرتے چلیں. اور جناب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں محمد اشرف پال صاحب ہمیں جوائن کیا, ہمارے بڑے پیارے سے دوست ہیں جو ہمیں اس وقت ہمیں عموماً دیکھتے اور سنتے ہمیں. کہتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. باز ذوق اجمل خان شوبی صاحب, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور رئیس احمد فروغ صاحب کے جگر گوشے طارق رئیس صاحب کو اور پوتوں اور شارق ارسلان کو خلوص سے دل سے خوش آمدید کہتا ہوں میں. اور عظیم ہے وہ انسان جس نے زندگی میں صبر کیا اور درد کو شاعری میں ڈھال دیا. کیا بیان کر دیا بابا, لوگ اچھے ہیں, بہت دل میں اتر جاتے ہیں بابا. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے. دیکھ لیں انہوں نے کہاں سے بات, ایک برائی ہے تو بس یہ ہے کہ مر جاتا ہے. لوگ اچھے ہیں, بہت دل میں اتر جاتے ہیں. کیا بات ہے بابا, یہ تو ہے, یہی تو. اچھا حقیقت بھی تو یہی ہے نا, حقیقت بھی تو یہی ہے. بہت شکریہ جناب. کیا دیکھیں یاد چھیڑی انہوں نے. اور اچھا نیچے دوسرا بھی دیکھیں, پھر انہوں نے دوسرا میں سے ایک برائی ہے تو بس یہ کہ مر جاتے ہیں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے سر. اشرف پال صاحب بہت شکریہ, آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. اور لائیو کال کی جانب اگر آپ کال کرنا چاہیں تو لائیو کال آپ بالکل ہمیں کر سکتے ہیں. 11111100 پر ہم شامل کریں گے آپ کو, اگر آپ چاہیں تو کال کر سکتے ہیں. اور وقت جو ہے وہ 2 تقریباً 34 بلکہ 35 منٹ ہو چکے ہیں. اور آپ سب کو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن پر. اور جناب اچھا اس کے علاوہ کچھ اور آپ اگر کچھ سنانا چاہیں رئیس فروغ صاحب کا کچھ کلام اچھا سا, کچھ اگر کوئی نظم ہے یا کوئی ایسی ہے ذرا چلبلی سی تو اور مزیدار ہوگی. اگر کوئی ایسی مزیدار سی ذرا ہماری آج کی جنریشن کی, کیونکہ ہماری کی پتہ آج کی جنریشن وہ ڈھونڈتی ہے, رومانٹک ڈھونڈتی ہے, کہتی ہے رومانس مل جائے, کہیں سے مل جائے,
रोमांस मिल जाए ताकि आगे फॉरवर्ड कर दें फॉरवर्ड ना लिख के। जी जी बिस्मिल्लाह। ना आपसे हसीन हैं ना आपसे जवान हैं, क्या बात है सर, ये आपने तो ना आपसे हसीन हैं ना आपसे जवान हैं, मगर वो प्यारी लड़कियां ज्यादा मेहरबान हैं। हाय हाय, क्या बात है सर, क्या बात है, वाह 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 वाह, चुलबुला आपने क्या बात है सर, आपने तो डायरेक्ट हिट कर दिया आपने। ना आपसे हसीन है हाँ। ना आपसे जवान है, मगर वो प्यारी लड़कियां ज्यादा मेहरबान हैं। कभी लिबास और हवा कभी जमीन और घटा, कभी लिबास और हवा कभी जमीन और घटा, किसी दयार की रुतें मोहब्बतों की जान है। वाह वाह, क्या बात है, वाह बहुत अच्छा। सफर की बात क्या कहूँ कि मेरी धूप छाँव से, सफर की बात क्या कहूँ कि मेरी धूप छाँव से, गुजरने वाली बस्तियां हवाओं के समान हैं। हाय हाय, क्या बात है। मुंडेरियों से सहन तक दिए जला के सो गईं, हाय हाय, मुंडेरियों से सहन तक दिए जला के सो गईं, कबूतरों की जोड़ियां अजीब मेहमान हैं। हाय हाय, कबूतरों की जोड़ियां अजीब मेहमान हैं। तेरी बहार का शजर हरा भरा रहे मगर, तेरी बहार का शजर हरा भरा रहे मगर, वो डालियां भी खोल दे जो मेरा साहिबान है। क्या बात है सर, वो डालियां भी खोल दे जो मेरा साहिबान है। वाह, फराग भी तमाम है विसाल भी तमाम है, आहा। फराग भी तमाम है विसाल भी तमाम है, मगर अभी मोहब्बतें जरा जरा जवान हैं। हाँ अभी ये तो है, वैसे अभी अभी है, जरा जरा सी है, ज्यादा नहीं है। फराग भी तमाम है, फराग भी तमाम है, विसाल भी तमाम है, मगर अभी मोहब्बतें जरा जरा जवान हैं। समझ रहे हैं आप भी कि भीड़ दुश्मनों की है, समझ रहे हैं आप भी कि भीड़ दुश्मनों की है, हमारी सूरतें दिलों के दरमियान, हमारी अपनी सूरतें दिलों के दरमियान। क्या बात है सर, वाह वाह। एक और उनकी गजल है जो मैं तो वैसे कहना चाहता, किसी किसी की तरफ देखता तो मैं भी हूँ। अच्छा, कभी कभी अभी भी देखते हैं, किसी किसी की तरफ, मतलब अभी भी देखते हैं, किसी किसी की तरफ देखता तो मैं क्या भी बात है जी, क्या बात है, वाह। बहुत बुरा नहीं इतना बुरा तो मैं भी हूँ। हाय हाय, क्या ये देखें, हकीकत तस्लीम कर ली तारिक भाई ने भाई। किसी किसी की तरफ देखता तो मैं भी हूँ, क्या बुरा नहीं इतना बुरा तो मैं भी हूँ। बहुत उदास हो दीवारों दर के जलने से, बहुत उदास हो दीवारों दर के जलने से, मुझे भी ठीक से देखो जला तो मैं भी हूँ। क्या बात है, वाह वाह सर, वाह क्या बात है, जबरदस्त। मुझे भी ठीक से देखो जला तो मैं भी हूँ, वाह वाह, जबर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी। अच्छा, ये शेर काफी कराची की निस्बत से बड़ा मशहूर हुआ। जी जी। सड़कों पे घूमने को निकलते हैं शाम से, सड़कों पे घूमने को निकलते हैं शाम से, आसेब अपने काम से हम अपने काम से। क्या बात है सर, आसेब अपने काम से हम अपने काम से, वाह वाह। सड़कों पे घूमने को निकलते हैं शाम से। अब ये आसेब पता कौन से जो स्नैचिंग करते हैं, वो आसेब है जो इस वक्त बड़ा आसेब, इस वक्त कहते हैं हमारे कराची को इन्होंने जकड़ा हुआ, पूरा जकड़ा हुआ कराची की, इसलिए संभल के चले, हम संभल के रहे अपने गली में, कूचों में, सड़कों में, मजमे में भी कोई पता नहीं वो आसेब कहाँ दबोच लिया। बिल्कुल वही उसी की इसके क्या बात है सर, क्या बात है जी। नशे में डगमगा के न चल सीटियां बजा, नशे में डगमगा के न चल सीटियां बजा, शायद कोई चराग उतर आए बाम से। क्या बात है सर। दम क्या लगा लिया है कि सारे दुकानदार, दम क्या लगा लिया है कि सारे दुकानदार चखने में लग रहे हैं मुझे तुर्श आम से। क्या बात है सर, चखने में लग रहे हैं तुर्श आम से, वाह 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 वाह। अच्छा, गुस्से में दौड़ते हैं ट्रक भी लदे हुए, गुस्से में दौड़ते हैं ट्रक भी लदे हुए, मैं भी भरा हुआ हूँ बहुत इंतकाम से। क्या बात है सर, वाह 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 सर, ये इस तरह है। अच्छा जी, मुझ बेअमल से रब्त बढ़ाने को आए हो, मुझ बेअमल से रब्त बढ़ाने को आए हो, ये बात है अगर तो गए तुम भी काम से। क्या बात है सर, ये बात है अगर तो गए तुम भी काम से, वाह वाह। क्या बात सर, धमकी नहीं दे सर, ये धमकी सर, देख ले ऑन एयर धमकी दी जा रही है भाई, ऑन एयर। क्या बात है सर। अच्छा, ये जरा हल्की फिल्की। अपना अपना ध्यान सही, ये छोटे पैर में, छोटी पैर जी। अपना अपना ध्यान सही, आज यही है जान सही, अपना अपना ध्यान सही, आज यही है जान सही। अच्छा सा एक बोल कहो, अच्छा सा एक बोल कहो, जिस्म जरा हल्कान सही। वाह वाह, क्या बात है। बरखा रुत की लाज रखूं, गोरी का अपमान सही,
कुछ तो तेरे हुस्न से लूं खुशबू की पहचान सही, वाह 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 वाह, तेरा सपना देख सकूं, तेरा सपना देख सकूं, फिर आंखें वीरान सही। क्या बात है सर, बहुत और अच्छे। बादल गहरे शाम से हैं, बादल गहरे शाम से हैं, आखिर शब तूफान सही। क्या बात है सर, बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छे। जैसे कि मैसेज हमारे पास कमेंट्स आया है जी, जी। और जनाब वसीम खान साहब कहते हैं जनाब क्या बहुत शुक्रिया, आज के बाद आपको मेरा सलाम मिलता रहेगा। ये नौमान को उन्होंने खास तौर पर लिखा है। ये असद खान ने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं सलाम शोबी भाई, वालेकुम सलाम। हमें भी शेर याद आ गया कि लबों पे दुआ है सदा ये खुदा से, सलामत रहे वतन हर एक बला से, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है सर, क्या बात है सर, देखें जबरदस्त जी, अब लोगों को शेर याद आने लगे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त सर, जबरदस्त है। तो चलते हैं लाइव कॉल की जानिब, चलते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ इस लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब। अजमल खान शोबी साहिब, मैं मोहम्मद अशरफ फल आपके साथ मुखातिब हूँ। अरे बहुत शुक्रिया अशरफ फल साहब, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और जज़ाकल्लाह, आपने इतने अजीम इंसान बुलाए हैं, मदऊ किए हैं। जनाब रईस अहमद फरोग के जिगर गोशे जनाब तारिक रईस फरोग साहब और उनके रईस अहमद फरोग के जो पोते हैं तारिक अरसलान भाई, मैं तहे दिल से उनका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि वो FM 100 को रौनक बख्शी है। माशाअल्लाह, इनकी मोहब्बत है, इनकी जी जनाब, आपकी मोहब्बत है जनाब। माशाल्लाह से जैसे ही रईस अहमद फरोग का नाम सुना तो मैं सर्चिंग में लग गया और माशाल्लाह बेपनाह हमारे पास अदब का जो है मवाद मौजूद है। माशाल्लाह, बेशक तहकीक के लिए मवाद हमारे लिए मौजूद है, लेकिन ये है कि नई नस्ल को चाहिए कि हमारे जो जितने भी अदब के लोग हैं उन पर तहकीक करें और उनके लिए जो है रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। शायरी के जरिए भी रहनुमाई मिलती है। बिल्कुल मिलती है। तो तारिक अहमद रईस से भी बात करना चाहूंगा। जी जरूर बात करें आप जनाब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अशरफ साहब, कैसे हैं सर? अल्लाह का फजल व करम है, बड़ी मोहब्बत आपकी, आपका मैंने बड़ी खुशी होती है। आप जैसे अदबी लोग जो है आप लोगों की मोहब्बत है, अजमल शोबी भाई की मोहब्बत है, मदऊ हुए हैं और यहाँ शिरकत की है, बहुत खुशी होती है। और ये हमारा फैमिली चैनल है और हम बड़े ज़ौक़ से तकरीबन मैं 20 साल से अजमल शोबी का माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। अभी तक बोर नहीं हुआ हूँ अजमल खान। ये बोर होने वाले थोड़ी हैं, ये बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। ये तो बागो बहार शख्सियत हैं। जी, हम बहुत सीखते हैं, बहुत कुछ जो है हमने सीखा है अजमल खान शोबी से। गुफ्तगू के आदाब हमने अजमल खान शोबी से सीखे हैं। मोहब्बत आपकी, बेशक। मैं तो खुद सीखता हूँ, आप सबसे सीखता हूँ। मैं तो खुशी होती है और मैं मतलब तहसीन पेश करूंगा आपको और अजमल खान शोबी आपको भी। बड़ी नवाजिश, बड़ी इनायत, मतलब बेहतरीन प्रोग्राम करते हैं और हमारे लिए भी जो है मशाले राह होते हैं ऐसे प्रोग्राम, क्योंकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह AA कर रहा हूँ एजुकेशन में AA कर रहा हूँ। इसी दिसंबर में मेरे पेपर भी हैं, दुआ कीजिएगा। मैं भी जो है PhD तक मैंने जो है जज्बा मेरा PhD कामयाब करे आपको हर मरहले पे। मैं माहिर हूँ, तो मेरे लिए भी दुआ करना। मैं भी मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ और मेरा जो है मैं नई नस्ल को इस्लामिक हिस्ट्री से मतलब आशना करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा जज्बा है। दौर में इस्लामिक हिस्ट्री से लोग मतलब इतने जो है वो नहीं है जिनको जितना है इस्लामिक हिस्ट्री का पढ़ने का। सही बात है। इस्लामिक हिस्ट्री में जरा जी आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया अशरफ फल साहब, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। बहुत मोहब्बत से आपने कॉल की और बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने की और यकीनन आपकी मोहब्बत के हम मोहताज हैं हमेशा। आप सबकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें हमेशा हमारे साथ होती हैं और यकीनन इसी वजह से मैं यहाँ मौजूद भी हूँ। और चलते हैं एक और अपने कॉलर के पास चलते हैं, देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी राबिया बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। जी कुछ कहना चाहेंगे राबिया?
جی میں یہ کہہ رہی تھی میرے بھتیجے کے لیے دعا کیجیے گا. میرے بھتیجے کی طبیعت خراب ہے. جی کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یہ کہہ رہی تھی میرے بھتیجے کے لیے دعا کیجیے گا. دعا کیا. اچھا بھتیجے کے لیے دعا. اللہ تعالیٰ کیا بیمار ہے وہ؟ جی ہاسپٹل میں اور وینٹیلیٹر میں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ بے شک جو معجزہ کرنے والا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے احتیاط کرے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ بے فکر رہیں, بس اللہ سے امید رکھیں, بے شک وہی جو ہے وہ میں شفا دینے والا ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, ابھی 2 دن کا ہے. اچھا 2 دن کے. چلے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, نئی زندگی دے ان شاء اللہ تعالیٰ. ہم سب کی دعائیں, تمام سننے والے جتنے لوگ ہیں تمام لوگ ان میں ضرور اس میں ننھے شہزادے کے لیے دعا کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اوکے, تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہماری بہت ساری دعائیں اس ننھے بچے کے لیے, ننھے شہزادے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے صحت دے اور تندرستی دے. اور یقیناً رب تعالیٰ پتہ نہیں کس کی آمین سن لے. میں ہمیشہ آپ لوگوں سے اسی لیے کہتا ہوں کہ میں جب اگر کوئی دعا یا بات کروں میں یا دعا مانگوں تو آپ سب آمین کہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کس کا آمین پسند آ جائے. بالکل کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون اللہ کا پیارا ہے. ہم ظاہری طور پر تو بہت سارے کہتے ہیں کہ یہ بھی وہ بھی, سب ہم اپنی اپنی جگہ اپنے آپ کو سب بڑا پاک باز یا بڑا اللہ کا چہیتا سمجھتے ہیں, مگر کون اللہ کو خاص طور پر پیارا ہے یہ صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے. اور وہی بہتر جانتا ہے, کیونکہ ہم ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہے ہمارا. اور وہ شخص ایسا کون ہوگا, کہاں ہوگا کہ جس کا ظاہر اور باطن ایک ہوگا, جس کا عمل اچھا ہوگا, جس کا ظاہر اچھا ہوگا, جس کا باطن اچھا ہوگا, ایسے کہاں ہوگا پتہ نہیں. کہہ سکتے ہیں فرشتے. ہاں نہیں وہ ہے, پتہ نہیں اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. کیا پتہ ہمیں ہو سکتا ہے ایسا کو ہمارے رابطے میں نہ ہو ہمارے, کیا پتہ کوئی ایسا ہو, کوئی پتہ, کیا پتہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کون ایسا جو اللہ کو بہت پیارا ہو جائے. تو اس لیے آمین ضرور کہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہتے کوئی بھی لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے, کوئی بھی لمحہ قبولیت کا, تو کب اللہ تعالیٰ قبول کر لے آپ کی آمین سن لے اور کسی کا بھلا ہو جائے تو ضرور آمین کیا کریں. اللہ تعالیٰ تمام جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا, اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو پریشان اللہ تعالیٰ ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ان کی پریشانی کو دور کرے. تو جی ایک بار پھر ہم آ جاتے ہیں. جی طارق بھائی. بس یہ کہ ابا نے, ہمارے والد صاحب نے گیت بھی کافی لکھے اور شاہین صفت جو ہے وہ پاک فضائیہ, پاکستان فضائیہ کا جو سب سے پہلا نغمہ ہے سن 65 کی جنگ کے دوران, یعنی جنگ کے دوران لکھا گیا تھا. وہ شاہین صفت یہ تیرے جواں ہے فضائے پاک, ان غازیوں پہ سایہ فگن ہے خدائے پاک. کس نے گایا تھا؟ یہ نیازی, توفیل نیازی. نہیں اپنے جو بھی انتقال ذہن سے بھی نام نکل رہا ہے, کیا نام, شوکت علی. نہیں نیازی ملتانی, سوری ملتانی سریا ملتانی. نہیں وہ جو ابھی انتقال ہوا ان کا ملتانی, ذہن سے نام ہے سلپ کر گیا ہے میرے. تاج ملتانی. اچھا بہت سینئر آدمی ہے. اچھا تاج ملتانی صاحب. تاج ملتانی صاحب نے, اور کورس میں کافی تھا, اور وہ مطلب پہلا نغمہ تھا جو پاک فضائیہ پہ لکھا گیا. یہ تو ابھی میرے خیال کچھ عرصہ ہوا ہے, کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا. 2-3 سال میں ہوا. ان کی بیٹی وہ ثنا خان ہے نا, ثنا علی جو ہے, ان کی بیٹی ثنا, تو انہوں نے گایا تھا. اور اس کے علاوہ ریشما نے جو گانا ابا کا گیت گایا ہے, میری ہم جولیاں, کچھ یہاں میری ہم جولیاں, کچھ یہاں کچھ وہاں. تو وہ مطلب یہ کہ کافی مشہور ہے. اور پھر جھرنے پروگرام آتا تھا ٹی وی پہ, جھرنے آتا تھا, شیکی اور یہ عالمگیر اور میناز, یہ سب جتنے تھے وہ ابا مطلب ابا لکھتے تھے. گیت بہت مشہور ہوئے اس زمانے میں, جس کو اختر اللہ دتا, دوسرے نیاز احمد, موسیقار نیاز احمد صاحب انتقال ہو گئے ان کا بھی, شعیب منصور صاحب یوز کرتے 50-50 کے جو جنہوں نے بنایا اس کو. جی تو وہ کیا ہے. پھر کافی مطلب بے شمار, بزم لیلا کے نام سے 70s کی بات ہے, 72 یا 71 کی. تو بزم لیلا ٹی وی پہ پروگرام آتا تھا, تو رونا لیلا کے سارے گیت ابا لکھتے تھے. اچھا اس زمانے میں. تو وہ گیت بڑے مشہور ہوئے ہیں. وہ کلیکشن نہیں ہے, ایک آدھی ہے میرے پاس, تو وہ اس زمانے سے لکھ رہے ہیں اس پہ ٹی وی پہ. تو جو آپ کے پاس جو کلیکشن مجھے دیجیے گا پھر وہ میں دوں گا. میں اس کے اوپر اپنی لائبریری ہم رکھیں گے اس کو انشاءاللہ. پھر ہم اس کو اچھا پلے کیا کریں گے. اچھا ذرا سا بالکل جو بھی کلیکشن آپ کے پاس ہو یوٹیوب پہ موجود ہیں. یوٹیوب پہ تو کافی گیت موجود ہیں. اچھا یوٹیوب پہ تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ وہاں وہ کوالٹی نہیں ملتی ہے اصل میں. وہ پھر وہ یوٹیوب کی کوالٹی جو ہے وہ جب ہم یہاں پلے کرتے ہیں تو ویسے آلریڈی وہ کمپریس ہو چکی ہوتی ہے, اس میں وہ بات وہ نکھار نہیں آتا سمجھ. جی اچھا وہ جو گیت ہے جو کوک اسٹوڈیو نے, میری ہم جولیاں, انہوں نے کوک اسٹوڈیو نے بھی اس کو اچھا وے بنیا کر کے جو
हाँ, वह बनिया करके वो उन्होंने कोक स्टूडियो पे भी उन्होंने लिखा, बहुत उसके तो आप देखेंगे तो लाखों में उसकी व्यूवरशिप है उस गीत की। तो इस तरह ये कि बहरहाल करता है। ये तो बाकी वही बात है, ज़िंदगी के साथ साथ सारे कहते हैं ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। अब वसीम साहब क्या कहते हैं जनाब? वसीम साहब कहते हैं अजमल साहब अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे और जो बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन। सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। जज़ाकल्लाह। आप सबकी दुआएं हैं और आप सबकी दुआओं की वजह से मैं यकीनन जो है वो आपको पता है कि ऐसा मौजूद, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं इतने बड़े बहुत ही ज़्यादा सीरियस जो हादसा से गुजरा हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआओं की वजह से मैं आज यहाँ मौजूद भी हूँ। मैं आप सब दुआ करते हैं, आप सबकी मोहब्बतें मेरे साथ मौजूद होती हैं, तो इसी वजह से इसमें कोई शक नहीं है। और उसके साथ साथ जी तारिक भाई, अच्छा मुझे बताएं थोड़ा सा कि आपका क्या आपकी प्लानिंग क्या, आप आगे क्या आप सोचते हैं कि अदब के हवाले से या आप अपने फील्ड के हवाले से क्या कहते हैं कि हमारा आगे हमारे फ्यूचर क्या है? जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि वो फ़ारूक फाउंडेशन की अपने बुनियाद डाल दी है, तो वो मतलब एक हमारा फलाही काम की इरादा किया है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। तो वो है। और दूसरे ये कि जो किताबें अब्बा की जैसे मज़ामीन हैं, नसरी मज़ामीन, नसर के जो है मज़ामीन, वो उसको शाये करना। फिर बच्चों की जो नगमे थे, जैसे बच्चों के अदब की बात हुई है कि खला आ गया है, तो वो कोशिश बहुत लिखा, बहुत कुछ लिखा है, मगर एक किताब जो रह गई उनकी, तो उसको दोबारा पब्लिश करने का इरादा है जल्द ही, ताकि वो बच्चों की कुछ मतलब आ जाए, आजकल के नई नस्ल भी उससे वाकिफ हो सके। और अभी भी वो गीत ऐसे हैं कि वो आप वो नहीं, इसमें कोई भारीपन नहीं है। वो वाला गीत है इनका, नीम तले एक है, साथियों नीम तले जब जरा धूप ढले। अच्छा। साथियों नीम तले जब जरा धूप ढले, खेल की बात चले, खेल की बात चले, खेल की बात चले। खेल अच्छा है मगर पहले सबक याद करो। वाह वाह। खेल अच्छा है मगर पहले सबक याद करो। अपने उस्ताद का, माँ बाप का दिल शाद करो। क्या बात है। साथियों नीम तले। और घर को आते हुए नेकी ये दिखाई हमने, घर को आते हुए नेकी ये दिखाई हमने, एक ज़ईफ़ा को सड़क पार कराई। क्या बात है। वाह। साथियों नीम तले। अच्छा देखिए, ये वो उसी खूबसूरत नगमे में जो एक सबक भी दिया जा रहा है, डायरेक्ट उनको गाइड भी किया जा रहा है। जी जी। खेल खेल में बताया जा रहा है, डायरेक्ट नसीहत नहीं है कि ये वो हमने ये किया है। हाँ, मतलब वो बात है। अच्छा, आज का दौर, अब हमारे आज के बच्चे डायरेक्ट नसीहत सुनेंगे भी नहीं। अब वो बच्चे नहीं है, हमारा बचपन नहीं है। जी हाँ। और हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारा बचपन ऐसा तो हमारे बच्चे भी ऐसे ही हों, मुमकिन नहीं। सही कह रहे हैं। वक्त के साथ साथ मतलब तब्दीली है। वो तो माशरे का जो जोर है, उस जोर से वो जो तूफान, डिजिटल तूफान आ गया है, वो डिजिटल तूफान से मुकाबला करना मजाक नहीं है। उसको ये है कि आप उस तूफान को एक अपने रंग में लेकर चलें। उसका रुख, उसको सर बंद नहीं कर सकते आप। नहीं, वो तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो और आगे बढ़ेगा ना। जी जी। ये तो और आगे बढ़ेगा, ये तो यहाँ नहीं, ये तो और आगे बढ़ेगा। और इसको बढ़ने के साथ साथ हमें भी इसके साथ ही बढ़ना है ना आग में। जी जी। और इसी कहते हैं इसी रॉ में हमें उनको लेके भी उसी उससे कंप्रोमाइज करना है, और अपने मतलब से, ताकि अपनी जो आने वाली नस्ल है, ये अगर कहे तो मैं ये थोड़ा डिफरेंट गजल है। गलियों में आज़ार बहुत हैं, घर में जी घबराता है। गलियों में आज़ार बहुत हैं, घर में जी घबराता है। हंगामे से सन्नाटे तक अपना हाल तमाशा है। क्या बात है। वाह वाह वाह। बोझल आंखें कब तक आखिर नींद के वार बचाएंगी, बोझल आंखें कब तक आखिर नींद के वार बचाएंगी। फिर वही सब कुछ देखना होगा सुबह से जो कुछ देखा है। वाह वाह। धूप मुसाफिर छाँव मुसाफिर, आए कोई जाए। धूप मुसाफिर छाँव मुसाफिर, आए कोई जाए। घर में बैठा सोच रहा हूँ, आंगन है या रास्ता है। वाह वाह वाह। एक ये गजल है जो मतलब काफी गाई गई है जी। जब तेरी याद का तूफान गुजर जाएगा, जब तेरी याद का तूफान गुजर जाएगा, दिल किसी और समंदर में उतर जाएगा। वाह वाह वाह। दश से दूर सही साये दीवार तो है, दश से दूर सही साये दीवार तो हम न ठहरेंगे, कोई और ठहर जाएगा। और दाग रहने के लिए होते हैं रह जाएंगे, दाग रहने के लिए होते हैं रह जाएंगे। वक्त का काम गुजरना है
गुजर जाएगा। वाह वाह क्या बात है सब, बहुत अच्छे। ये शेर जरा तवज्जो चाहूंगा, अपने हालात से मैं सुलह तो कर लूं लेकिन अपने हालात से मैं सुलह तो कर लूं लेकिन मुझ में रूपोश जो एक शख्स है मर जाएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। अपने हालात से मैं यही तो बात है कि वो कहते हैं हालात से समझौता हर आदमी नहीं कर सकता। मुझ में रूपोश जो एक शख्स है मर जाएगा। दोपहर में वो कड़ी धूप पड़ेगी के फरोग, दोपहर में वो कड़ी धूप पड़ेगी के फरोग, जिसके चेहरे पे जो गाजा है उतर जाए। वाह वाह वाह। अच्छा इस शेर पे आपको एक वाक्य बताऊं, तो ये मार्शल दौर में ये गजल गाई गई थी, महनाज ने गाई थी, तो ये शेर रोक दिया गया था। अच्छा एडिट हो गया, ये सेंसर हो गया था। दोपहर में वो कड़ी धूप पड़ेगी के फरोग, जिसके चेहरे पे जो गाजा है उतर जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा गाजा चढ़ाया हुआ था, मास्क लगाया हुआ था, आपको याद होगा। तो वो ये शेर सेंसर कर दिया गया था। अब्बा की शायरी में अक्सर कभी कहीं सच्चाई जो है वो लोगों को जरा बुरी लगती। ऐसे मेरा एक शेर है कि सवाल था लहू चाहिए वतन के लिए, सवाल था लहू चाहिए, सवाल था कि लहू चाहिए वतन के लिए, वो चुप रहे जिन्हें बढ़कर जवाब देना था। देखिए वाह, वो चुप रहे जिन्हें बढ़कर जवाब देना था, वक्त पे खामोश हो गए। खामोश मतलब जब कहा है कि भाई अब वतन के लिए आगे बढ़ो, कौन वैसे बातें बनाएंगे बस। तो यही तो हमारे यहाँ वैसे तो जब हमारे यहाँ सिलसिला वही है कि डाइस पे खड़े होते हैं तो इसलिए घूंसे मारते हैं कि डाइस को तोड़ देते हैं, मगर जब डाइस से उतरते ना नीचे फिर वही जब बात कहते हैं कि आपने ये कहा था, कहते वो तो लिखी तकरीर थी, वो तो लिख के दी, मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला, सियासी बयान था। तो ये हमारे ये बड़ा मसला है, यही तो मसला हमारे यहाँ, बस यही बड़ा ये तो। और ये छोटी सी दो चार अशार आपको, किसी ख्याल की झलक, किसी ख्याल की झलक जला गई है जिस्म तक, किसी ख्याल की झलक जला गई है जिस्म तक, सुबह नशी तू कौन है अगर शराब है छलक। क्या बात है, वाह वाह। सुबह नशी तू कौन है अगर शराब है छलक, हिसारे ख्वाब गाह बन, हिसारे ख्वाब गाह बन, शिकस्त साज की धनक, वाह वाह। किरण का साथ है तो फिर हवा के फर्श पर थिरक। क्या बात है, सब बहुत अच्छी। सवाद शब के राहदां सहर से पेश तर न थक, अवाइले नमू रहे अवाखिरे बहार तक, फरेब जां को चाहिए किसी भी फूल की महक, किसी उसूल में कभी कभी कोई लचक, वाह वाह। किसी उसूल में कभी कभी कोई लचक, हरीफे आ गई अभी हजार साल तक हुमक, वाह वाह बहुत अच्छा। फरोग उसके शहर में पिए बगैर ही बहक। क्या बात है सर, वाह वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। क्या अशरफ अली साहब के तारीख रईस फ़रोग़ साहब, दिल जीत लिया, बहुत खूब, क्या कहने हैं, बहुत अच्छा लगा। आप सरमाए इफ्तिखार हैं अदब के, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा शाद व आबाद रखे सर। ये अशरफ अली साहब का मैसेज है जनाब हमारे उसके लिए। और उसके बाद जनाब अशरफ अली साहब कहते रईस अहमद फ़रोग़ साहब के अशार के सफ़र में जब तलक रहना, सफ़र की आरजू करना, घरों में बैठ कर बीते सफ़र की गुफ्तगू करना, वाह क्या बात है। जी में आता है किस रोज़ अकेला आकर मैं तुझे कत्ल करूं, फिर तेरे मातम में रहूं। क्या बात है, देखें क्या बात है, बहुत है, बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी मोहब्बत है इन लोगों की। बातें सड़क की बातें सड़क पे रह जाती हैं, साथी दूर निकल जाती हैं। रेशमा का गाया हुआ रईस फ़रोग़ का गीत, मेरी हम जोलियाँ कुछ यहाँ कुछ वहाँ। मेरे ख्याल में यूँ करते हैं कि रेशमा का ये ट्रैक जो है ना शामिल कर ही लेते हैं यार, ये अब थोड़ा दिमाग को लग गया मेरे ये तो आप खुद का बहुत अच्छा गा रहे हैं। अरे सर मैं बस दिमाग को लग गया। रेशमा का ये जो है ये मैं इसको शामिल कर ही लेता हूँ मैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना ये मेरे दिमाग को घंटी बजाता रहेगा। ये लग गया दिमाग को। रेशमा जी, रेशमा रेशमा मेरी हम जोलिए, जी हाँ मेरी हम जोलिए, बिल्कुल। ये ये
आ गया जी, ज़बरदस्त। चले जी, अब यूँ करते हैं कि रईस फ़ारूक साहब का, तो मैंने सोचा ये मौजूद है अभी, तो क्यों ना इसको शामिल किया जाए। और अब इसके बाद मैं आपको अपनी लिखी हुई गज़ल, आपको थोड़ी बहुत छोटी मैं भी शायरी करता हूँ। तो मेरी लिखी हुई गज़ल जो वो हमारे बड़े अच्छे तो इमरान सहर, जो कि शायद नाम सुना, इमरान सहर को जानते हो, नाम सुना, नॉर्थ में अब तो कई साल से वो अमेरिका गए हुए, और वहाँ के टूर, इमरान का नाम सुना है, इमरान सहर जो जगजीत की आवाज़ बिल्कुल है वो, तो उन्हीं की आवाज़ में वो दो सच्चे उन्होंने मेरे गज़ल को गाया है, तो मैं आपको सुनवाता ताकि थोड़ा सा आपसे हमें थोड़ी पज़ीरह हमें मिल जाएगी इस बारे में भी हमारी। with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. जी जनाब, 3 तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और यकीनन हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम है ये। और अब तारिक भाई, कोई आपके जहन में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी प्रोग्राम, कोई ऐसी मैसेज हमारी यूथ के लिए, हमारी जनरेशन के लिए, जो उनके लिए ज़रा सही गाइडेंस भी हो, रहनुमाई भी हो, जो आप देना चाहें? जो मैं ये कहना, मेरा मुख्तसर सा पैगाम यही है यूथ के लिए भी कि अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें और साथ में उर्दू अदब का भी मतलब मुताला करते रहें, क्योंकि ये हमारी पहचान भी है। और आपकी जो अदब, ये उर्दू अदब की जो आप पढ़ेंगे तो वो आपके अपने जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं
اس میں بھی یقیناً آپ کو ہیلپ کرے گا، اور اردو کی ترویج میں آپ کا اپنا حصہ بھی پڑ جائے گا، کیونکہ ہم قوم کی پہچان اسی زبان سے ہوتی ہے. اگر ہماری زبان اردو زبان ہے وہ ختم ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو پھر ہماری بھی پہچان نہیں رہے گی. تو اور خاص کر یہ یوتھ سے میرا گزارش ہے کہ اپنے رومن سے بچیں، اپنے ہمارا جو اپنے اردو میں لکھیں اور اردو الفاظ کا استعمال کریں. مگر ہمارے یہاں تاریخ میں، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں، ہمارے یہاں پتہ ہماری جنریشن جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اس وقت بہت زیادہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتی ہے، جب وہ کہتے ہیں ہم اپنی اردو کو چھوڑ کے انگلش کا استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں یار اب اس سے مجھے لگے کہ میں واقعی پڑھا لکھا ہوں. یہ جنریشن کو ہمیں سمجھانا پڑے گا کہ آپ اپنی زبان کو چھوڑیں گے تو آپ کو دنیا میں کوئی نہیں پہچانے گا. اچھا دیکھیں نا کتنے مزے کی بات آپ دیکھیں کہ جتنے ہمارے باہر کے لوگ ہیں، آپ چائنیز دیکھیں، جاپنیز دیکھیں، جہاں بھی کہیں جاتے ہیں وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں. اپنا ان کا ٹرانسلیٹر ساتھ ضرور ہوگا جو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوگا، مگر وہ بولیں گے اپنی زبان میں. وہ اپنی زبان کو کبھی نہیں چھوڑتے. وہ یہ نہیں کہتے جی ہم چھوڑ انگلش بولنا شروع کرتے ہیں کہ اگر کہیں گئے تو وہ چلو انگلش تو سب جگہ بولی جاتی تو انگلش بول رہے. وہ اپنی زبان ہی کے بولتے ہیں، چائنیز ہو، جاپنیز ہو، آپ دیکھیں فرانسیسی، وہ سب اپنی زبان بولتے ہیں. وہ نہیں بولتے، اپنی زبان کو چھوڑتے نہیں. وہ کیوں؟ آپ دیکھیں اس سے ہم اتنے بڑے نہیں ہیں مگر اس کے باوجود ہم اپنی زبان کو چھوڑ کر ہم پرائی زبان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب یہ موبائل پہ ہم نے وہ رومن رواج ہو گیا. اچھا رومن کو بھی شارٹ کر دیا، اس کو بھی توڑ پھوڑ کے مطلب 6 لفظوں میں جو 3 لفظوں میں آ گئے. اب تو موبائل میں بھی اردو ایپس ہیں، اردو آپ اپنا اردو لکھ سکتے ہیں، حروف تہجی آ گئے ہیں سارے، تو آپ اردو کا استعمال. حروف تہجی لکھ تو سکتے ہیں. ان کو الف ب پہلے پڑھائی جائے گی نا، پہلے تو انہیں الف ب پڑھایا نا، پہلے انہیں یہی پتا الف ب پہ نہیں ہے، انہیں اے بی سی. اچھا انگلش پڑھ لیں گے، بول لیں گے اے بی سی پوری، اگر ان سے پوچھتے ہو زبانی تو ان کو نہیں آئے گی اے بی سی. اب یہ دیکھیں لکھ تو انگلش لیں گے، وہ یہ تو بول بھی انگلش لیں گے، افسوس کا مگر وہ نہیں. اور ان کو پھر اگر اردو کہیں تو اردو کہیں گے یہ پہلے تو ان کو یہ بتاؤ کہ الف ب پہ یہ تے یہ سب کچھ ملاؤ گے تو جا کے وہ ان کے سمجھ میں آئے گا کہ الف کو بے سے ملائیں گے تو اب بنے گا، بے لام یہ ملائیں گے تو بلی بنے گی جا کے. مگر یہ کہ پھر دنیا میں ان کی پہچان نہیں ہوتی. اگر آپ کی اپنی قومی زبان نہیں ہے، آپ اس کو توجہ نہیں دے رہے اور اس کی آپ مطلب ویلیو نہیں دے رہے اس کو، تو آپ کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہی. یہ تو لازمی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، تو حقیقت اس میں کوئی شک نہیں. ایسا ہی ہے بس کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کبھی کبھی وہ بات آتی ہے نا، کہتے ہیں کہ کبا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا. تو ہم اصل میں اسی دوڑ میں شامل ہیں، اسی کبے کی دوڑ میں شامل ہیں کہ ہم جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف اب کبے والی چال میں لگے ہوئے کہ بس اب ہم سوچتے ہیں کہ یار بس ہم نے جو کرنا ہم یہی ہماری زندگی، اب اسی سے ہماری پہچان یہی ہوگی. جبکہ آپ اگر کہیں جا کے اگر اپنی زبان چھوڑ کے آپ دوسرے کا کلچر اپناتے ہیں تو ان کی نظر میں آپ کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کبھی آزما کے دیکھیں کسی باہر کے کسی ایسے بندے سے، اگر آپ کے بہت ہی، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، بے پناہ آپ کے فرینڈ ہوں گے سب، ان سے پوچھیں اگر وہ کوئی آپ سے چائنیز ہو تو چائنیز بات کر رہا ہوگا آپ سے، وہ چائنیز میں چیٹ کرے گا آپ کو. بے شک آپ پھر اس کو ٹرانسلیٹ کریں مگر لکھے گا اپنی چائنیز، اپنی جاپنیز لکھے گا. اس کے علاوہ وہ کبھی انگلش نہیں دیکھتا، کبھی نہیں چینج کرے گا اپنی لینگویج کو، کبھی نہیں بدلے گا. چائنیز بڑے بڑے لیڈر ہیں، ساری انگلش ان کو آتی تھی بالکل ٹوٹل، مگر استعمال بولتے وہ اپنی زبان. یہ عربی شیخ جو ہیں یہ جو آپ سب کچھ آتا ہوں مگر نہیں بولتے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر بھی رجحان پیدا ہونا چاہیے کہ اپنی زبان جو ہے اس کو آپ آگے رکھیں، آپ اس کا استعمال کریں تاکہ پھر دوسرے لوگ بھی یہ کہیں کہ بھائی یہ صحیح، یہ مطلب ان کی ہماری وہی پہچان میراث ہے اپنی. اب ہماری ویلیوز تو جب انکریز ہوگی جب بڑھیں گے. اپنی ویلیو، اپنی کہتے ہیں ویلیو کو بڑھانے کے لیے، اپنے قدر و قیمت کو بڑھانے کے لیے آپ کو خود قدم اٹھانا ہوگا. اگر چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں، ورنہ تو کوئی بات نہیں، جیسے آپ گزری جائے گی تیرے بغیر بھی، لیکن بہت اداس بہت بے قرار گزرے گی، گزری جائے گی تیرے بغیر بھی لیکن. تو چلے طارق بھائی بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے اور ارسلان نے اور شارق آپ تینوں نے ماشاء اللہ اپنے کالا بھی بہت محبت، اور مینجمنٹ آف FM 100 میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مطلب یہ ہمیں انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ سامعین سے ہم کچھ گفتگو کر سکیں. بڑا اچھا لگا، بڑی اچھی گفتگو کری، وقت اور بھی ہم آگے گفتگو کرتے ہیں. بہت اچھا ریسپانس دیا انہوں نے، مطلب اتنے اس رات کی اس پہر میں بھی وہ سن رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے ان کا. میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں بہت زیادہ.
थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल आप ये प्रोग्राम जो मेरा ये प्रोग्राम जो है वो आप यकीनन जो है कल आप इसको जो है वो यूट्यूब पे देख सकेंगे, एडिट के बाद ही यूट्यूब पे मौजूद होगा, वहाँ पर आप देखें। और यूट्यूब चैनल आपको पता है, आपको तो बताने की जरूरत भी नहीं, मगर फिर भी बताता हूँ तमाम लोगों के लिए कि जो हो सकता है कि पहली बार देखें या बाद में सुने उसको। तो मैक्स MAKS मैक्स HD TV आप इस चैनल पर जाएंगे, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ये प्रोग्राम सारे प्रोग्राम वहाँ पर मौजूद है, और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और अपने तमाम लोगों को भी बोलें कि वो सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला इस पे कोशिश मेरी यही है कि मैंने तमाम प्रोग्रामों में डालते हैं ताकि आप बासानी इसको जब चाहे देख सकें। तो मैं इजाज़त दीजिए, कोई बात आपको नागवार गुजरी उसके लिए मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। यकीनन अपना फैमिली मेम्बर समझते ज़रूर माफ़ फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने मोहब्बत ज़िंदगी दी, तो इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात जो है वो हफ़्ते को होगी, मुलाकात अजमल शोबी के साथ प्रोग्राम जो कि आप मेरे साथ देखते और सुनते हैं हफ़्ते की दोपहर को 3 बजे से 5 बजे तक। और इस हफ़्ते के मेहमान कौन होगा अभी तक कन्फर्म नहीं है, मगर अगली अब कमिंग मंडे को मेहमान कौन होगा वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। वो एक बड़ी जानी पहचानी शख्सियत, एक अच्छा स्टार, ड्रामों का बड़ा स्टार, नौजवान यूथ एक स्टार है हमारा, और जिसने बहुत जल्दी अपनी मेहनत से अपना एक मुकाम बना लिया है। और माजी में आज से कुछ अगर 10 साल पहले जाएं, 10-11 साल पहले जाएं, तो फिर वो यकीन उसने जो काम शुरू किया और वो चलते चलते अब यहाँ पहुँचा कि अब उसकी पहचान है और लोग उसको जानते हैं। आप उसको कमर्शियल्स में देखते हैं, आप उसको वैसे बड़े बड़े होर्डिंग्स में देख रहे होते हैं, आप उसको फिल्म में देखते हैं, आप उसको ड्रामों में देख रहे हैं, ड्रामों में बहुत अच्छे लीड कैरेक्टर में आ रहा है। तो नाम अभी नहीं बताऊंगा, नाम आपको इंशाल्लाह 2-3 दिन में आपको एक फ्लायर के साथ आपको सामने आ जाएगा कि मंडे की रात को इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त एक लाइव चैटिंग होगी। ठीक है, तो इजाज़त चाहूँगा आपसे। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बिखेरते रहें और समेटते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अजमल शोबी को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अल्लाह ने के बाद एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।